آية في الكتاب من النساء لا تقتلوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الرجال وأن تقوموا باليتامى والقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. مولانا پہلے تاکہ کیسے بھی امانیکم ولا امانی اہل کتاب، جنت میں داخل ہونا نہ تمہارے ظاہری یہ کہ آرزو اور تمنا سے ہوگا مسلمانوں، نہ کہ ان کے یہود و نصارہ کی ظاہری تمناؤں سے اور جھوٹے دعووں سے، بلکہ اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے. جو برائی کرے گا جہنم میں جائے گا، نیکی کرے گا جنت میں جائے گا. اب یہ بتاتے ہیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، فتویٰ بھی غلط دیا نہ کرو. اس لیے کہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلا مفتی تو اللہ ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء بھی مفتی ہے، اور مفتی وہ اللہ کے قائم مقام ہوتا ہے. مفتی جو دستخط کرتا ہے یوقع عن اللہ، اللہ کی جانب سے دستخط کرتا ہے. یہ مسئلہ ہے مولانا. یہ آیت کو مشکل آیت ہے، اس کو ذرا سمجھ لینا ترکیبی لحاظ سے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اب ایک ربط میں نے عرض کر دیا کہ زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، زبان کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ فتویٰ میں بھی زبان کی حفاظت کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں اس صورت کے اندر امور انتظامیہ کا چونکہ یہ کہ ذکر ہوتا ہے تو امور انتظامیہ سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں فی النساء، عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے مسائل کے بارے میں. اور آپ کہہ دیں اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں حکم بتاتا فیہن، ان کے میراث وغیرہ مسائل میں، عورتوں کے بارے میں. اور وما، اور وہ آیتیں یتلیٰ علیکم جو تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے فی الکتاب، کتاب کے اندر، فی یتامى النساء، عورتوں کے سلسلے میں. وہ عورتیں یتیم عورتیں اللہ کی لا تؤتونہن، جن کو آپ دیتے نہیں ہیں ما وہ حق مہر کہ کتب لہن جو ان کے لیے فرض ہو چکا ہے. وترغبون، اور آپ روگردانی کرتے اس بات سے من ان تنکحوہن، ان کے نکاح سے روگردانی کرتے ہو، پھر بھی نکاح کرتے ہو اور ان کو مہر پورا نہیں دیتے ہو. والمستضعفین من الولدان، اور کمزور قسم کے بچوں کے بارے میں بھی اللہ کو مسئلہ بتاتا ہے. وَأَن تَقُومُ، اس بارے میں بھی مسئلہ بتاتا ہے أَن تَقُومُ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ آپ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو اور یتیموں کے ساتھ انصاف کرو. دیکھیے ہو گیا مسئلہ، آپ سمجھیں گے کہ مسئلہ ہو گیا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. مسئلہ کو ذرا سمجھ لینا. یہ اللہ مقبول سے بنے گا مبتدا، اور مفتی فعل ہے، وہ ضمیر اس میں فاعل ہے، اور معطوف علیہ ہے، اور کم مفعول ہے فی نہ متعلق. یہ ما موصولہ اور یتلیٰ علیکم فی الکتاب، یہ الکتاب یہ مبدل من ہو فی الکتاب. اور فی یتامى النساء اللاتی، یتامى النساء موصوف ہے. اللہ تعالیٰ تؤتونہن ما کتب لہن، ما سے مہر مراد ہے، کتب فعل ہوا نائب فاعل، لہن متعلق ہو گیا. یہ موصول صلہ مفعول بھی بنیں گے لا تؤتون کے لیے، اور لا تؤتون پر عطف ہے. وترغبون، اور روگردانی کرتے ہیں. اب ان سے پہلے اگر ان نکالا تو روگردانی کے معنی ہوگا. وترغبون عن نکاحہن، وترغبون عن نکاحہن، ان اگر آپ بتائیں گے تو ان تنکحوہن، ان سے پہلے ان ہوگا عین کے ساتھ، اور رغبت وسیلے میں جب ان آ جائے تو اس وقت اللہ تبارک کرے وہ روگردانی کے معنی میں ہوگا. آپ کو ان کی نکاح سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، روگردانی کرتے ہیں. یہ اس کا ادب ہو گیا لا تؤتون پر، اور لا تؤتون اللہ تبارک کرے یہ صلہ ہو گیا اللہ دی کے لیے. اللہ کی صفت ہے یتامى النساء، فی یتامى النساء بدل ہے فی الکتاب سے، اور فی الکتاب اللہ تبارک کرے متعلق ما یتلیٰ، اور ما کا عطف ہے یفتی کے ضمیر فاعل پر. اب دیکھو اور آگے بھی چلتا ہے والمستضعفین، اس کا بھی عطف ہے اللہ تبارک کرے فی یتامى النساء پر. ٹھیک ہے. ان تقوموا لیتامى، اس کا بھی فی یتامى النساء پر عطف ہے. یہ ختم ہو گیا. آگے ما تفعلوا سے الگ لکھنا. آپ دیکھو وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں
آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، قل آپ فرما دیں اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں حکم بتاتے ہیں عورتوں کے بارے میں، اور وما وہ آیتیں یتلا علیکم جو تم پر تلاوت کی جاتی ہے کتاب کے اندر، اور عورتوں کی شان کے بارے میں الی آخر، اللہ تمہیں حکم بتاتا ہے اور وہ آیتیں بھی تمہیں حکم بتاتی ہیں، یعنی آیتوں کو پڑھنا نہیں وقت بتا رہا لیکن آیتوں کی طرف بھی نسبت ہو رہی ہے۔ آیت اس وقت ما یتلا کا عطف ہو گیا مفتی کے ذریعے ہوا فاعل پر، اس کو سمجھنا ہے یہ پورا کا پورا جو ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحب تفسیر پڑھا رہے تھے تو لڑکوں نے کہا کہ جی یہ کس طرح بن رہا، مانا غلط بن رہا، ترکیب کے اعتبار سے کہا ترکیب کرو تو مولی منظور کے پاس جاؤ، یہ ترکیب کی جگہ نہیں، یہاں صرف ترجمہ ہوگا، سمجھے بھیا؟ نام تو ہمارے بڑے بڑے ہوتے ہیں، نام بڑے بڑے ہوتے ہیں، یہ مشکل ہے، کیا کریں؟ قل اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں حکم بتاتا ہے فیہن عورتوں کے بارے میں، اور وما وہ آیتیں یتلا علیکم جو تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے پھر کتابیں کتاب اللہ کے اندر، اور پھر کتاب کو ہٹا دو مبدل بھی ہو فی یتامی النساء، عورتوں کے بارے میں جو آیتیں یتیم عورتوں کے بارے میں پھر تمہارے سامنے تلاوت ہوتی ہے، یہ آیتیں خود بخود تمہیں مسئلہ بتا دیتی ہیں۔ آگے لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون والمستضعفين في يتامى النساء وفي المستضعفين من الولدان وفي أن تقوموا باليتامى وفي قيامكم لليتامى بالقسط۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس وقت مخصوص صرف مل کر کے پورا کا پورا، البتہ یہ خیال کر لینا فی الکتاب یہ مبدل منہ اور فی یتامى النساء یہ اس سے بدل ہے، بدل مبدل منہ کی پہچان یہ ہے، مبدل منہ کو ہٹا دو، بدل کو اس کی جگہ پر رکھ دو، معنی بالکل ٹھیک ہو جائے، معنی میں کوئی خرابی لازم نہ جائے، یہ بدل مبدل منہ میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے۔ ایک ترکیب یہ ہے، دوسری ترکیب وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ تمہیں حکم بتاتا ہے ان عورتوں کے بارے میں، ایک ہی ہو گیا۔ ما یتلا علیکم موصول صلہ مل کر کے یہ مبتدا ہے، اور قائم فی الکتاب فی یتامی النساء، اب یہ فی الکتاب یہ خبر ہے، قائم سامنے ما یتلا علیکم، اور جو آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، سمجھے دنیا میں نہیں، جو آیتیں تمہارے سامنے تلاوت، بلکہ اس میں یہ کر دو کہ فی الکتاب کو یہ جار میں متعلق کر دو، اب آگے قائم فی یتامی النساء یہ خبر ہوگا، اور دونوں کو اسے بھی بدل مبدل میں اسی طرح قرار دے کر خبر قرار دے دو۔ وما یتلا علیکم فی اول الکتاب، اور کتاب کے اول میں جو للرجال نصیب مما اکتسبوا وللرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، وہ بھی میراث کے احکام کے کچھ گزر چکے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وما یتلا علیکم قائم فی الکتاب، یا ما یتلا علیکم فی الکتاب، اور کتاب کے اول میں جو آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی ہیں، قائم فی یتامی النساء، قائم فی یتامی النساء، وہ یتیم عورتوں کے بارے میں، وہ یتیم عورتیں، اب یہ اس وقت مبتدا خبر ہوگی مولانا، اور عطف ہوگا اللہ یفتیکم۔ یتیم عورتیں التی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو ان کے لیے مہر مقرر ہے وہ مہر آپ کو پورا کا پورا دیتے بھی نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی خوبصورت عورت ہوتی تھی، اب اس عورت کے جو حق پر لاکھ روپے بنتے، یہ 50,000 روپے 20,000 روپے اس کو دے دی، چونکہ یہ خود اس کے وارث ہوتے تھے، یہ ظلم ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ دوسرا مسئلہ یہ، سرے سے وہ عورت خوبصورت نہیں ہے، اس کی نکاح میں اس کو دلچسپی بھی نہیں، لیکن چونکہ قوم کے چچا کی بیٹے ہیں، بیٹی ہے، اب چچا کی بیٹی مالدار ہے، حسن و جمال میں کوئی رغبت نہیں ہے، اب اس کو کسی اور سے نکاح کریں گے تو یہ پراپرٹی ان کے پاس جائے گی، اس لیے اسے نکاح کرتا تھا تاکہ پراپرٹی کو ہتھیار ہے، لیکن وہ لڑکی رہتی تھی، نہ اس کے حقوق ادا کرے نہ اس کے قریب جائے گا، تو یہ وَتَرْغَبُونَ عَنْ أَنْ تَنْكِحُوهُ، بولو وَتَرْغَبُونَ، اور تمہیں روگردانی کرتے ہو تم عَنْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ، ان کی نکاح سے، سمجھے؟ اور دوسرا یہ کہ
اس لیے اب ترغبون فی ان تنکحوہن، تو فی اگر نکالو گے تو پھر مانا ہوگا آپ دلچسپی لیتے ہوں گے نکاح میں دلچسپی لیتے پھر بھی مہر پورا نہیں دیتے، نہیں کرنا چاہیے آپ کو، مہر تو پورا کا پورا دیتے، تو آپ کی مرضی ہے ان تنکحوہن، اس کو آپ کیا کر دیں، اس کو آپ یہ کہ روگردانی بنا دو، کس طرح سے ان کے حسن و جمال ہے ہی نہیں، ان کی نکاح سے تم روگردانی کرتے ہو، نکاح میں دلچسپی تمہیں نہیں ہے لیکن پھر بھی نکاح کرتے ہو تاکہ مال دولت یہ کہ وہ کسی اور کے پاس نہ جائے، مال دولت پراپرٹی کے پاس آئے۔ یہ اس وقت ان تنکحوہن چونکہ گلا میرا خراب ہے اس لیے تجوید میں رہ گئی ہے، کچھ بار پڑھ گئے، اور اگر فی لے لو گے تو وترغبون فی ان تنکحوہن، اور تم دلچسپی لیتے ہو ان کی نکاح میں، حسن و جمال ہے لیکن پھر بھی مال پوری نہیں دیتے ہو، مال پوری دے دو، دونوں چیزوں کے وزار بخاری شریف میں ہے، دونوں چیزیں بخاری میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ وفی المستضعفین من الولدان، اور کمزور قسم کے بچے ان کے بارے میں بھی اللہ حکم بیان کرتا ہے، وفی قیام الیتامی بالقسط، ان تقوموا قیام کے معنی، اور یہ کہ آپ قائم رہے بچوں کی یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ ان کی نگرانی کرتے، اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں حکم بیان کرتا ہے، بس ختم ہونے والا، اس کا ذرا خیال کر لینا مشکل نہیں ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھلائی کا کام کرو گے فإن اللہ کان علیما بہ، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، جو بھی آپ بھلائی کا کام کریں گے اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ یہ بھی اللہ کا بھلا کرنے کی انہی عورتوں کے احکام میں سے، وَإِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ خَافَتْ، چونکہ ان شرطیہ داخل ہوتا ہے فعل پر، وَإِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا، اگر کوئی خاتون ڈرتی ہے اپنے شوہر سے نشوزاً زیادتی اور نافرمانی کا، زیادتی اور نافرمانی کا، شوہر زیادتی کر رہا اور اعراضاً یا روگردانی کر رہا اور اس خاتون کے صحبت میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا، تو فلا جناح قائم علیہما، میاں بیوی دونوں میں کوئی گناہ نہیں ہے، فی ان یصلحا، یہ اس قائم کے ساتھ متعلق ہوگا جس کے ساتھ علیہما متعلق ہے، فی ان یصلحا بینہما صلحا، وہ دونوں کے دونوں آپس میں صلح کریں، اور صلح کیا ہے؟ صلح یہی ہے جب اس بندے کو یہ زہر کا پیالہ اس کے حق سے جاتا نہیں ہے، اس بیوی میں دلچسپی نہیں ہے، یہ غریب کیوں لٹکی ہوئی، لہٰذا یہ کرنے کے کچھ پیسے دے دیں کہ شبو خان آپ مجھے 50,000 روپے کی حد مارو گے، یہ 50,000 روپے میں خلا کرتی ہوں آپ سے، میری جان چھوڑ، یہ صلح جو ہے اس قسم کا ہے۔ فلا جناح قائم علیہما، اگر کسی خاتون کو اندیشہ ہو مبالغہ اپنے شوہر سے نشوزاً زیادتی کا، شوہر نافرمان زیادتی کر رہا اور اعراضاً یا روگردانی کر رہا، اس غریب میں دلچسپی نہیں لے رہا، فلا جناح قائم علیہما، میاں بیوی دونوں کو کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما، فی ان یصلحا بینہما، یہ دونوں کے دونوں آپس میں صلح کریں بات سے۔ آگے فرماتے ہیں والصلح خیر، ایک یہ کہ خلا لے صلح کر دیں یہ اس کے داخل ہے، دوسرا یہ کہ نہیں صلح سے مراد یہ صورت ہے جیسے کہ آپ کے سامنے گزرا، یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہ، ایک شوہر کی طرف سے حکم چلا جائے اور دوسرا نامہ بنا کر یہ کہ کیا ہے بیوی کی طرف سے آپس میں صلح کرے، اور والصلح خیر من الفرقۃ، اور صلح کر لینا آپس میں کسی طرح کبھی عورت کی زیادتی ہوتی ہے پھر شوہر کی طرف سے ان کے فریقین آپس میں صلح کر لیں اور نکاح کو برقرار رکھے، گھر کو غیر آباد نہ کرے، گھر کو برباد نہ کرے، والصلح خیر من الفرقۃ، جدائی سے صلح بہتر ہے، کچھ مال پیسے بھی دے کر کے اس کو یہ کہ اللہ کا بھلا کرے اور خلا بھی نہ لے، اور دوسرا یہ کہ خلا لے لے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفسوں کو اللہ کا بھلا کرے، انسانی نفسوں کو ان کو یہ کہ بخل کے قریب کیا گیا، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ، نفس انسان کو قریب کیا گیا، حاضر کیا گیا، الشُّحَّ بخل کے، مال کوئی بھی نہیں دے گا، عورت یہ چاہتی نہیں ہے کہ میں مال دے دوں لیکن مال دے کر کے شبو سے اپنی جان تو چھوڑا دو، یہ جی مال نکلنا مشکل ہے۔ مولانا داد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ جو میں نے آپ کو شیئر بتایا، مال ممسک فرج سکی ہر برا یتیم ہوگا وقت برخرج زو یا کر
وقت مدخل ضرب یابل وقت مخرج نہ سے جانا. مال جب آتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن مال نکل جاتا ہے تو پھر آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے. وصلح خیر، اور صلح کے یہ جملے دونوں متلازم ہوگی. الصلح خیر وأحضرت الأنفس، اس کی ترکیب تو آپ کو آئے گی. تو یہ دونوں جملے متلازم ہیں. اور صلح بہتر ہے فرقت سے، تفریق سے. وأحضرت الأنفس الشح، اور نفس انسانی کو قریب کیا گیا، حاضر کیا گیا الشح بخور کے. وَإِن تُحْسِنُوا الْمُعَاشَرَةَ بَيْنَكُمَا، اور اگر میاں بیوی تم خوبصورت قسم کی زندگی گزارو. وَإِن تُحْسِنُوا الْعَاشَرَةَ الْمُعَاشَرَةَ، اگر یہ کہ تمہاری صحبت خوبصورت ہو. وَتَتَّقُوا النُّشُوزَ، اور نافرمانی سے بچو اور زیادتی سے اگر بچو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ خَبِيرًا بِمَا تُحْسِنُونَ وَتَتَّقُونَ. تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری اس خوبصورت زندگی گزارنے سے اور تمہاری اس تقویٰ طہارت سے اللہ باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اب آگے تبلیغ کی تقریر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اے شوہروں تم اس کی طاقت رکھ نہیں سکتے. أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، عورتوں کے درمیان میں عدل کرو، برابری کر دو، یہ بہت مشکل ہے. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، دراحالے کہ تم حریص بن جاؤ اس معادلہ پر، اس عدل پر، لیکن پھر بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ جو میرے اختیار میں ہو تو میں کرتا ہوں. اختیار میں یہ کہ ایک بھی باری دوسرے دن، دوسرے دن، تیسرے دن باری مقرر تو کرتا ہوں، لیکن یہ میرا ظاہری جو میرے اختیار میں، لیکن جو مسئلہ جو دل کا ہے اس کا مالک نہیں، اس میں کمی زیادہ کی ہے. اے اللہ میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ مائل ہے. یہ تو ہوتا ہے. بس آپ باری باری مقرر کریں. جب آپ 3-4 شادیاں کریں نا، یہ ہوگا نہیں، میں مسئلہ بتاتا انشاءاللہ نہیں ہوگا. سمجھیں گے کہ نہیں؟ خالی دل نہیں کرتی، جاڑ بھی مانگ دے، عشق دے کرنے کے مجھ کوئی لگ گیا مسئلہ سمجھ. آپ کو ان کے زمانے کو مقرر کرنا ہے. تو آپ کی بانی میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بھرے کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ جمع بھی کریں. کبھی اس طرح ہوگا آپ کی طبیعت باری آج کسی کی ہے، سمجھے، آج باری کس کی ہے، آپ کا دل آمادہ نہیں ہے، آپ تھکے ہوئے کہیں سے آئے، سمجھے، اور دوسرے دن اس کی باری ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، آپ ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے. أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں کے درمیان میں عدل کرو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم یہ حرص رکھو. اب یہ کہ لَوْ حَرَصْتُمْ لَا تَعْدِلُوا فَلَا تَعْدِلُوا، یہ کہ آپ پھر بھی عدل نہیں کرو. دوسرا ہے کہ لَوْ حَرَصْتُمْ کو لَوْ وصیح کو حال بناتے ہیں. اِذَا كَانَ لَكُمْ فَذَلِكَ، جب صورت یہی ہے تو فرماتے ہیں اتنا تو کرو، چلو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو مکمل جھکاؤ تو نہ کرو نا. ٹھیک ہے درمیانی کمی بیشی ہوگی، لیکن مکمل جھکاؤ ایک کی طرف تو نہ کرو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، یہ مفعول مطلق ہے كُلَّ الْمَيْلِ، اس طرح جھکاؤ نہ کرو. فَتَذَرُوهَا، دوسری بیوی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. کائنۃً، حالت کو یا کائنۃً کالمعلقۃ، وہ لٹکی ہوئی پنکھے کی طرح، نہ وہ آسمان اس میں چھت پہ نہ نیچے. پانی تو گرم گرم ٹھنڈا ہے، اس میں تو مسئلہ ہوتا ہے بالکل گرم. فلا تميلوا كل الميل فتذروها، کہ آپ چھوڑیں گے دو بیوی کو اس طرح. کائنۃ کالمعلقۃ، حالت کائنۃ کالمعلقۃ، وہ لٹکی ہوئی ہے. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر اپنے بگاڑ کو ٹھیک کر دو. وَإِن تُصْلِحُوا فَسَادَكُمْ، اپنے فساد کو ٹھیک کرو. وَتَتَّقُوا، اور نشوز سے بچو. وَتَتَّقُوا النُّشُوز، اور نشوز سے بچو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر گاڑی چلتی نہیں ہے، میاں بیوی دونوں جدا ہو جاتے ہیں، طلاق پڑ جاتے ہیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا، الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ كُلَّ واحد من الزوجين، زوجین میں سے ہر ایک کو اللہ بے نیاز کر دے گا. من سعته، اپنی وسیع قدرت سے. من سعته، اپنی وسیع قدرت سے اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے، اور اللہ کا حکم وسیع ہے، حکومت اس کی وسیع ہے. لہٰذا بیوی کے لیے شوہر کی کمی نہیں ہے. یہ بیوی جس کو طلاق پڑ گئی، اس کو کوئی اللہ کو بڑا شوہر ملے گا، اور یہ شوہر جو الگ ہو گیا اس کو خدا اپنی بیوی دے دے گا. یہ تو ہوتا رہتا.
وہی یتفرقا دونوں اگر جدا ہو جائیں تو اللہ کو اپنی ساتھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے وسیع قدرت سے غنی کر دے گا، ہر ایک کے لیے انتظام کرے گا۔ وقال اللہ واسع، اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ وسیع ہے اپنے ملک اور حکومت کے اعتبار سے، اور حکیمہ حکمتوں کو وہ جانتا ہے کہ ان کی گاڑی چل نہ سکے، یہ تفریق ہو گئی، اس تفریق کے حکم حکمتوں کو خدا جانتا ہے۔ دوائی کبھی کڑوی ہوتی ہے، دوائی کڑوی ہوتی ہے لیکن اس میں شفا ہوتی ہے۔ بعض میاں بیوی آپس میں چل نہیں پاتے، اب یہ اللہ اپنے حکم کے مطابق اپنے دانش کے مطابق دوسری جگہ پر اس سے بھری جگہ اللہ تعالیٰ عورت کو دیتا ہے، لیکن ساتھی یہ خیال کر لیں، سمجھ لیے آپ یہ اپنی زندگی میں جائیں گے حتی الامکان طلاق نہیں دینا، پانی بالکل سر سے گزرے، اور اگر آپ نے کسی کی بیٹی کو ناحق طلاق دے دیا اور برداشت نہیں کیا طلاق دے دیا تو تیار نہ ہو تمہاری بہن کو تمہارے سامنے طلاق پڑے گی، یا پھر تیار نہ ہو تمہاری بیٹیوں کو تمہارے سامنے طلاق ہوگی۔ آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا کہ کسی کی بیٹی کو چند دن کے لیے لے لینا اور پھر اس کے بعد اس کو طلاق دینا، اس کا کیا صدمہ ہوتا ہے، بس آسمان میں ہوتا ہے زمین میں ہوتی ہے، اس کا ساتھ خیال کریں یہ بند کرو نہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسیع قدرت سے بے نیاز کر دے گا۔ بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ شوہر اور شوہر کے لیے وقار ناصر وللہ ما فی السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ اپنے ملک کی وسعت کو حکومت کو بیان کر رہا، واسع حکیمہ کی بھی دلیل ہے۔ ما سبق فی السماوات وما سبق فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے مملوکان للہ، اللہ کی ملکیت ہے، تو اسی زمین میں سے آپ کی کوئی بیوی لے کر کے آپ کو دے دے گا انشاءاللہ، اور اسی زمین میں سے اللہ تعالیٰ اس مظلوم خاتون کے لیے کوئی شوہر بھی دے گا۔ واللہ بخدا لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم وإیاکم، بخدا آپ سے پہلے اہل کتاب کو بھی وصیت کی ہے اور آپ کو بھی یہ تاکید کی ہے ان اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو معمورات میں اور منہیات میں اور عورتوں کے ساتھ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، کفر کرو گے، فَلَا تَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو آپ نقصان نہیں دیں گے۔ خود عقل سے آپ غلط کام بھی لے لو، ہر جگہ یہ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اس کی بھی جزا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے مفسرین جزا لکھتے ہیں لیکن اللہ کا بات یہ بھی وہ تعلیل ہوتی ہے جزا محفوظ ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے آپ انکار کریں گے، فَلَا تَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو نقصان نہیں دیں گے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری ملکیت اللہ کی۔ وَقَالَ اللَّهُ غَنِيًّا، اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ آپ کی ایمان سے اور آپ کی یہ اطاعت سے، اور حمیدن، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ محمود ہے اپنی صفات کے اندر۔ اگر آپ نے زندگی اچھی بسر کی تو اللہ کی پھر حکومت کے اندر اضافہ ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو اللہ کو کوئی نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وقال اللہ غنیًا حمیدا، حمیدا محمودا کے بارے میں، وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عموم حکومت کو بیان کر رہا ہے۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَكَفَى اللَّهُ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مسائل کے لیے بطور وکیل ہونے کے کافی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ وکیل میں موکل اپنے تمام اختیارات وکیل کو دیتا ہے، تو وکیل کا جیتنا آپ کے پاس جا کر کے آپ کی جیت ہے، وکیل کا ہارنا آپ کا ہارنا۔ آپ اپنے مسائل میں اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اللہ کو وکیل بناؤ، اللہ کبھی ہارے گا نہیں، ہمیشہ جیتے ہی سمجھتا ہے۔ وکیلا کا معنی کونوا موکلین وفوضوا امورکم الی اللہ، کونوا موکلین، موکل بن کر کے فوضوا امورکم الی اللہ، اپنے امور اللہ کے حوالے کر دو۔ باقی اگر آپ بدماشی کریں گے تو آپ کریں گے کیا؟ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو، اگر اللہ چاہے تمہاری ہلاکت کو، ان یشاء ہلاکتکم، اگر تمہاری ہلاکت کو چاہے تو یذہبکم، خدا تمہیں ہلاک کرنے لے جائے، جیسے کہ سابقہ قوموں کے ساتھ کیا ہے ایھا الناس لوگوں، ویاتی بآخرین، یذہب پر اگر تمہارے بدلے میں اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے۔ یہی ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ، تو اللہ تمہارے بدلے میں دوسروں کو لائے گا۔ یہ دوسری جگہ پر کسی مضمون کو بیان کیا، سمجھے میں کیا؟ وَكَانَ اللَّهُ قَدِيرًا عَلَىٰ ذَلِكَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہلاکت پر، عَلَىٰ ذَلِكَ تمہارے عَلَىٰ إِهْلَاكِكُمْ، عَلَىٰ إِزْحَابِكُمْ، اِزْحاب مجھے سے مراد ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہلاکت پر
قدرت رکھتا ہے. من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کی بدلے چاہتا ہے، دنیا کی بھلائی چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ کے پاس ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بصیر بھی ہے، تمہارے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے. اب اس کے بعد مسئلہ مولانا یہ میاں بیوی کے احکام کو بیان کر دیا کہ آپس میں انصاف سے کام لے لیں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی انصاف کرو. سمجھ لیے شہادت اور گواہیوں میں بھی انصاف سے کام لے لو. اگر فی احکام کو ابھی بتایا نا، یعنی پہلے میاں بیوی کے احکام کو بیان کر دیا، اب فی جدید احکام، اب تمام احکام کے اندر عدل سے کام لے لو. اس کو بیان کر رہے مولانا. اے میاں بیوی خلاصہ یہ جناب کی تعمیم بعد تخصیص ہے. یہ تعمیم بعد تخصیص. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہو. سمجھے؟ انصاف پر خوب رہو، انصاف پر لے کے قائم رہو. شہداء للہ، یہ دوسری خبر کان کے لیے، شہداء للہ، اللہ کی رضا کے لیے گواہی دے دو. ولو کانت الشہادۃ علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ وہ گواہی آپ کی ذات کے خلاف ہو یا آپ کے والدین کے خلاف ہو، والاقربین اور رشتہ داروں کے خلاف. سبحان اللہ. آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں ہے. کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر خوب قائم رہو، انصاف کے ساتھ قائم رہو اور اللہ کے احکام پر. شہداء للہ، اللہ کی رضا کے لیے گواہ بن جاؤ. لو کانت الشہادۃ علی انفسکم، اگرچہ وہ شہادت تمہاری ذات کے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو، والاقربین یا رشتہ داروں کے خلاف ہو. ولو کانت الشہادۃ قائمۃ علی انفسکم یا ثابتۃ علی انفسکم وبالوالدین والاقربین. اب ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر مشہود رہو، آپ تو سنیں گے، مشہود رہو جس کے حق میں گواہی دی جائے، مشہود علیہ جس کے خلاف گواہی دی جائے، تو یکن کی زمین کا مرجع مشہود رہو اور مشہود علیہ ہر ایک کر سکتا ہے. ان یکن غنیا، اگر وہ مشہود رہو، وہ غنی ہو، یا یہ جنت کا مشہود علیہ غنی ہو، اور فقیر یا ان میں سے کوئی فقیر ہو، تو آپ اس پر ترس نہ کھاؤ. مولی منظور فقیر آدمی ہے اور مولی منظور باطل پر ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں اگر مولی منظور کے خلاف گواہی دے دوں تو مولی منظور کو نقصان ہوگا، جبکہ حقیقت میں مولی منظور باطل پر ہے. جاؤ مولی منظور کھڑے میں جائے، تم اللہ سے زیادہ یہ کہ مولی منظور کے خیر خواہ نہیں ہو. تو یہ یقین غنی ہے، اگر مشہود رہو یا مشہود علیہ ان میں سے کوئی غنی ہو یا فقیر ہو، تو اللہ اقرب بہما، اللہ تم سے زیادہ ان سے قریب ہے. اولا بہما اقرب بہما، یہ شرط و جزا آسان. آگے میرے استثناء میں فلا تتبع الہوا، آپ خواہش کی پیروی نہ کر دیں. فلا تتبع الہوا، خواہش کی پیروی نہ کرو. ان تعدلوا، اس بات سے کہ تم حق سے روگردانی کرو. ان تعدلوا عن الحق، لا تتبعوا الہوا، خواہش کی پیروی نہ کرو. فی عدلکم عن الحق، اگر ریاضی اور اسلام میں آنا آ جائے وہ بھی روگردانی کے معنی میں ہوتا ہے. فلا تتبعوا الہوا، آپ روگردانی نہ کرو، آپ پیروی نہ کرو خواہشات کی. سمجھے؟ فی ان تعدلوا عن الحق، اس بات سے فی ان تعدلوا عن الحق کہ حق سے تم روگردانی کرتے ہو، تو عدل کے سلے میں عن الحق، حق سے روگردانی میں خواہشات کی پیروی نہ کرو، حق کو جان ہاتھ سے جانے نہ دو. وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم کجروی اختیار کرو گے، کجی اختیار کرو، کجی کا معنی غلط بیانی کرو گے، اور تو رجوع یا روگردانی کرو گے، فلا تضروا الله شيئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دو گے. فإن الله كان خبيرا بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اگر تم تلو کجی وہ پہلے اپنے سر میں گزرا ہے، 2 مرتبہ گزرا ہے، 5ویں پارے میں اور 30ویں میں بھی گزرا ہے. یلقون ألسنتهم بالقتال، مرور کر کے بات ہوئی ہے کیا نام، جیسے سیاست ہو، سمجھے سیاست دار کی زبان موڑتے ہیں. تو تلو کا معنی ہے کہ کجی، اگر کجی سمجھ میں آئے تو سمجھو کہ غلط بیانی اگر تم کرو گے اور تو یا حق سے روگردانی کرو گے، فلا تضروا الله شيئا، اللہ کا نقصان نہیں ہوگا. فإن الله كان خبيرا بما تعملون وبما تلوون، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، کیا ہوگا؟ فإن الله كان خبيرا بما تلوون وبما تعملون، جو تم غلط بیانی کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے.
माज को ले जाए कि नहीं? हाँ الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ایمان والو اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لا چکے پھر بھی کہتے ہیں اللہ رسول پر ایمان لاؤ. اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو کھانا کھا چکے دوبارہ کھانا کھاؤ. سمجھے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے ہوگا یا ایھا الذین آمنوا بعیسیٰ وبموسیٰ آمنوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھے بھی ہے کہ نہیں؟ پہلے اب دیکھا میاں بیوی میں عدل، اس کے بعد تمام احکام کے اندر عدل. اب فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے حقوق کی حفاظت کرتے ہو، اب اپنی ایمان کی حفاظت کرو. خلاصہ کلام اب ہے کیا ہے؟ یہ حکم ہے حفاظت ایمان کی، حفاظت اعمال کے بعد، حفاظت اعمال کے بعد حفاظت ایمان کی ترغیب ہے. یا ایھا الذین آمنوا بعیسیٰ انبیاء صالحین، انبیاء صالحین پر ایمان لانے والے آمنوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد اب تاسیس ہوگی، اب ہوگی تاسیس. دوسرا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو جو ظاہر سے آمنوا اسلموا کے معنی میں ہوگا. یا ایھا الذین اسلموا، جو تمہارا ظاہر اللہ تبارک کرنے کی اسلام کا. آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر دلی طور پر بھی ایمان لاؤ. یاد پہلے والے آمنوا اسلموا کے معنی میں ہوگا. تیسرا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے اسقطوا علی الایمان، ثابت قدم رہو ایمان. چوتھا یہ کہ ایمان والوں اپنے ایمان کو بڑھاؤ. ایمان تو بڑھتا نہیں ہے، ایمان کا نور بڑھتا ہے. ایمان نہیں بڑھتا، ایمان کا نور بڑھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ترکیب بالکل آسان ہے. اللہ رسول پر ایمان لاؤ، کتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا، اور کتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ الذی صفت بنگار اس کے لیے کتاب کے لیے انزل من قبل، جو محمد رسول اللہ قرآن سے پہلے اللہ نے جو اتارا. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، جو اللہ اور فرشتوں کے اور کتابوں کے اور رسولوں کو اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا شرط ہو گیا. فقط ضل ضلالا بعیدا عن الحق، وہ بہت دور جا کر کے بھٹکا، حق سے جا کر کے دور گرا. سمجھتا ہے؟ فقط ضل ضلالا بعیدا، فقط ضل ضلالا بعیدا عن الحق، حق سے اور توحید سے جا کر کے بہت دور جا کر کے گرا. اور یہ لوگ جو اللہ اور رسول اور آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہوتا، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ منافقین ہوتے ہیں. ان الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انکار کرنے لگے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر کا بڑھ گیا. یہ پورا معطوفات مل کر کے الذین کے لیے صلہ اللہ کا اسم ہو گیا. لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ کبھی ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. لم یکن اللہ مریدا بان یغفر لهم، یہ مریدا کے ساتھ متعلق ہوگا. اللہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے. ولا یهدیهم، اور نہ اللہ تعالی کی رحمت کرے گی سبیلا الی ایمان، ایمان کی طرف کسی راستے کی. ولا یهدیهم سبیلا، یہ مفعول ہے اللہ تعالی یہ بھی ہدایت کی. ارے ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں اسی آیت پر آپ سے چوتھے پارے کے تیسرے بار کے آخر میں آپ سے عرض کیا تھا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا پھر کفر کیا، لیکن اللہ کا بڑا کریے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. تو ابن عباس کا قول آپ کو یاد ہوگا، یہ کسی خاص قوم کے بارے میں کچھ خاص منافقین تھے. سمجھے نہیں کہ انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ منافقین ہے. بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری سنا دو، بأن لهم عذابا أليما، ان کے لیے انہی کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. اور علیم کا معنی آپ کو بتایا موجیا و مولما، عذاب میں بأن لهم عذابا أليما، ایسا عذاب ہے مولما، تکلیف میں ڈالنے والا، درد میں ڈالنے والا، مبتلا کرنے والا. ورنہ علیم کی صفت زمین اس کی زمین لوٹ رہی ہے اس کی طرف، عذاب کی طرف. عذاب کو تکلیف نہیں ہوتی، عذاب دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے کل
علیم فی القرآن فهو مولم، ہر علیم جو قرآن میں ہے وہ مولم کے معنی میں ہوگا۔ اب یہ منافقین کون ہے؟ بشیر المنافقین اس کی بھی صفت ہے الذین یتخذون الکافرین، جو کافروں کو بناتے ہیں اولیاء دلی دوست، اولیاء دلی دوست۔ میں آپ سے درست کر چکا ہوں کافروں سے مدارات، مواسات، معاملات سب کی اجازت ہے، موالات کی اجازت نہیں ہے۔ مدارات، مواسات اور معاملات سب کی اجازت ہے، البتہ مداہنت اور موالات کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے مولوی ہم لوگ خدا ہی نہیں مولوی سکتے، ہم لوگ خدا ہی نہیں۔ کلام کریم مدرسے کا کوئی شاگرد آیا تھا کہ ہم لوگوں کو اس میدان میں کام کرنا چاہیے، اس میدان میں کام کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بیٹا مرغی کو ہمیں چھوٹا سا انڈا دے کر کے کافروں کو بناتے ہیں اولیاء دلی دوست اپنا، مومنین کو چھوڑ کر کے اللہ کو بنا کرے۔ ایبتغون عندهم العزة، کیا کافروں کیا اللہ کا بنا کرے یہ عزت کو طلب کرتے ہیں؟ ایبتغون العزة عند الکفار، کافروں کے پاس جا کر کے کوئی عزت ملے گی؟ سمجھے بات سمجھ، لا توجد العزة عندهم، ان کے پاس عزت ہے ہی نہیں۔ فإن العزة لله جميعا، عزت تو سارے اللہ کے پاس ہے۔ مولانا آپ کو اچھی بات بتاؤں، پوری انگریزی زبان میں غیرت کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ کیا یہ منافق ان کی عزت تلاش کرتے ہیں؟ ولا توجد العزة عندهم، ان کے پاس عزت ہے ہی نہیں۔ فإن العزة قائلة لله جميعا، یہ جميعا قائلة کی زمین سے حال بنے گا، اس لیے عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین۔ آپ ناراض ہو ہمارے وفاق والے وقت مسئلہ ہے، دیکھ لینا وقت مسئلہ ہے، اللہ نے اتار دیا کہ کتاب تمہاری کتاب کے اندر اس بات کو اللہ ضمیر شان ہوگا، کوئی مرجع نہیں ہے، اس کا اسم ہوگا اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو اللہ کی آیات کو اس حال میں یکفر بہا، یہ آیت ہے ان کا انکار کیا جاتا ہے، ویستہزأ بہا، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ پورا ہو گیا شرط۔ فلا تقولوا معهم، یہ جو کوئی استاد آیت ہو گیا اللہ تعالیٰ کا حال میں یہ پورا ہو گیا شرط۔ فلا تقولوا معهم، اس قسم کے مستہزی اور اس قسم کے کافروں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، حتیٰ يدخلوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ اس مذاق کے علاوہ کسی اور بات میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا سمجھا ہے؟ فلا تقولوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اصلاح تقولوا کے ساتھ متعلق ہے، حتیٰ يخوضوا فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ جو مذاق میں لگے قرآن کا مذاق کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بلوچستان کی باقاعدہ بات سردہ میراثی کبیوں کو بلاتے ہیں اور مولویوں کے خلاف اشعار اور پھر سارے ناچتے کباب بنا کر کے کھاتے پلٹ پلٹ جاتے ہیں، سمجھے؟ وہ بیروئی لوگ سمجھیں گے، بلوچ لوگ سمجھیں گے، دوسرے کیا سمجھیں گے، کیا بولیں، کیا سمجھیں؟ آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں، میں اپنی زبان ایسے علماء پر مولوی صاحب کو کافی قسم انہوں نے بنایا ہے نا، حد سمجھے نہیں ہونا پیشہ حضرت معاملے ہے، حضرت قرآن مراد ہے، اللہ نے قرآن میں اس بات کو اتار دی ہے، اللہ ضمیر شان کی نہ سمے تم آیات اللہ، جب اللہ کی آیات کو سنو تو کرو کہ ہم کا مذاق کیا جائے، کفر کیا جاتا ہے، مستر تو ہم کا انکار کیا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بنا تک تم مولوی کے ساتھ نہ بیٹھے یہ جاتا ہے، اخبار یا کھلو کی حدیث غیر، یہاں تک کہ کسی اور بات کے اندر یہ داخل ہو جائے۔ انکم مثلهم، مثل کی کوئی ترکیب نہیں ہوگی، آپ بھی اس وقت ان کی مثل شمار ہوں گے اگر اس قسم کی مجلسوں میں ہم جائیں گے۔ انما جامع المنافقین والکافرین، یہ منافق لوگ اس طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ منافقین کو اور کافروں کو سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کرے گا جہنم کے اندر، جیسے آج مذاق میں جمع ہے جہنم میں بھی جمع ہوگی، جیسے آج مذاق میں اس دنیا کے اندر بھی جمع ہے اسی طریقے وہ جہنم میں بھی جمع کروں گا۔ اور منافقین کی بھی صفت آ رہی ہے، الذین یتربصون بکم، لکم کے معنی ہے تمہارے لیے انتظار کرتے ہیں، یتربصون لکم تمہارے لیے انتظار کرتے ہیں مصیبتوں کا، فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر آپ کو فتح مل جاتی ہے اللہ کی جانب سے نشان ہو گیا تو قالوا الم نکن معکم، کہتے ہیں الم نکن قائمین معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ منافق کے دیکھو وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، لیکن فتح یقینی ہے زیادہ تر ہوتا ہے تو اس کے مومن کے لیے فتح کا، وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ کہیں مل جاتا ہے کوئی کامیابی سے مل جاتی ہے تو قالوا
منافق کافروں کو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے اللہ کا بنا کر کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہیں تھے؟ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے، یعنی لڑ سکتے تھے تمہارے خلاف؟ الم نمنعکم من المؤمنین، کیا ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی مومنین سے؟ کیا ہے، تو پھر ہمیں تو کچھ دے دو نا، ہر جگہ سے ہر طرف سے وہ بٹور لیتے ہیں۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت، اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ ترکیب بالکل آسان ہے۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، للکافرین یہ جگہوں کے ساتھ متعلق ہوگا، اور علی المؤمنین یہ اللہ کا بنا کر حال سبیلوں سے۔ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اللہ نے کافروں کے لیے مومنین کے خلاف سبیلا کوئی راستہ نہیں بنایا کہ غلبے کا، سبیلا للغلبۃ الی الغلبۃ، یہ کافر کبھی اللہ کا بنا کر یہ کہ مومن پر غالب نہیں آئیں گے، غالب نہیں آئیں گے حجت کے اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے، باقی حکومت میں مال میں غالب آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھے نہیں؟ حجت کے اعتبار سے اگر داخل کو کسی نے کہا کہ مولوی لوگ مغلوب کیوں ہیں، فرمایا بات اگر ہو رہی دلائل کی تو دلائل میں آج تک کوئی معاملہ نہیں ڈالا نہیں سکا، حجت کے اعتبار سے دلائل کے اعتبار سے ہم غالب ہیں۔ اور اگر مال دولت کی بات کرتے ہیں تو فرمایا ہندو تو تم سے زیادہ مال کرتے ہیں، اس مسلمان کو حضرت نے بڑا پیار جواب دیا، فرمایا مال دولت کے اعتبار سے جب بات بتاتے ہو تو کافر کے پاس بھی یہ گند موجود ہے۔ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے سبیلا علی المؤمنین، سبیلا حال کون قائم علی المؤمنین، کہ غلبہ کے لیے کوئی راستہ بنایا نہیں۔ ان المنافقین، بات چونکہ منافقین کی چل رہی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور حال یہ کہ وہ مخاطب اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ آپ کو بتا چکا ہوں یہ مشاہدہ کرتے ہیں اللہ دھوکہ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ دھوکے کا بدلہ ہم کو دے دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ شرط ہو گیا قاموا کسالىٰ، تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ذرا ڈھیلا ڈھالا ہو کر کے اللہ کا بھلا کرے۔ اس حال میں کسالىٰ بھی کاموں کی زمین سے آئے، یراؤون الناس، ذرا حال کہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِي صَلَاتِهِمْ، اپنی نماز کے اندر اللہ کو یاد نہیں رکھتے، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت کمی، إِلَّا ذِكْرًا قَلِيلًا، مفعول مطلق ہوگا، إِلَّا زَمَانًا قَلِيلًا، یہ پھر ظرف بنے گا۔ یراؤون بھی کاموں کی زمین سے آئے، مساولا بھی آئے، لا یذکرون کا یراؤون پر عطف ہے، اور مزمزمین بھی آئے، مزمزمین مترددین بین ذالک، وہ اس دو چیزوں کے درمیان میں اللہ کو بھلا کرے، اس طرح وہ متردد ہے بین صلاح بین ایمان و بین الکفر، مترددین بین ذالک، مترددین بین ذالک، لا ينتسبون الى هؤلاء، مومنین کی طرف ان کی نسبت صحیح نہیں ہے، ولا الى هؤلاء، نہ کافروں کی طرف، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، یہ بھی حال ہونے کی کیا ہوگا؟ لا ينتسبون الى هؤلاء الى المؤمنین، مومنین کی طرف ان کی نسبت نہیں، ولا ينتسبون الى الكفار، کافروں کی طرف بھی نہیں، دونوں طرف سے غلط عورت کی طرح ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کیا سورج کس کا طلوع ہوتا ہے، آپ کا تو مجھے پتا نہیں ہے، ہمارے اللہ کو کرا کرے بلوچستان میں یہاں کرے، ایک گھر کا ایک فرد مسلم لیگ کے ساتھ ہے، ایک آدمی اس گھر کا اللہ کو اللہ کرے پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، ایک جمعیت کے ساتھ ہے، ایک پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، آخر کسی ایک کی تو حکومت ہوگی نا، 70 سال گزر کے حقوق یا بخود، کبھی حقوق کبھی بخود، کبھی حقوق کبھی بخود، پیپل پارٹی مسلم لیگ، اب تیسرا ہے ٹخود، اب آنے ٹخوا نہیں بنا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ہمیشہ وہ گھر آباد ہے، وہ گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کریں گے، مزمزمین بین ذالک، یہ بہار بنے گا، لا ينتسبون، یہ بہار بنے گا، لا ينتسبون الى هؤلاء، مومنین کی طرف بھی اس کی نسبت نہیں ہے، ولا الى هؤلاء، کافروں کی طرف نہیں ہے، یہ پرلے درجے کے گمراہ ہے، اللہ نے کو گمراہ کر دیا، ومن یضلل اللہ، اور خدا جس کو گمراہ کرے، فلن تجد له سبیلا الى الہدایۃ، آپ اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے، فلن تجد له سبیلا الى الہدایۃ، ہدایت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ منافق پرلے درجے کا کافر ہے، ان سے متنبہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین،
ایمان والو کافروں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، چاہے وہ منافق ہو یا خالص مجاہد کافروں کی دون المومنین، مومن کو چھوڑ کر کے اتریدون، یہ سب سمجھ لینا، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر کوئی حجت واضح قائم کرنا چاہتے ہیں، سلطان مبینہ فی تعظیمکم اپنے عذاب میں؟ بھائی اگر آپ کافروں کے دوستی کریں گے منافقین کو تو آپ اللہ کو موقع دے رہے ہیں، آپ اللہ کو موقع دے رہے ہیں کہ اللہ کو عذاب دے رہا ہے، آپ عذاب کا جواز خود پیدا کر رہے ہیں۔ اتریدون ان تجعلوا للہ، کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا للہ، اللہ کے لیے کر دیتے ہو اپنے خلاف سلطان مبینہ، ایک واضح علامہ بنا کر حجت واضح، اور اللہ کو موقع دیتے ہو، اس لیے کہ اللہ کیا ہے، کیا کر لینا مجھ سے، اتنا ربک لبیل مرصاد، جیسے کہ شکاری گھاٹ میں ہوتا ہے، جو ادھر پانی پر جیسے شکار آئے گا تو اس کو گولی مار دے گا، اللہ نے گھاٹ میں انتظار میں کون نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی کی ایک اسٹیج ہوتی ہے، اس تک جب پہنچے گا تو اللہ پھر توبہ کرے گا، اس طرح اللہ کے گھاٹ میں اتنا ربک لبیل مرصاد، مرصاد کو کوئی گھاٹ ہے مولا، اللہ کو موقع دے دو اپنے عذاب کرنے کا۔ اتریدون ان تجعلوا سلطانا مبینا، یہ مفعول امر ہے اور قائلا للہ، سمجھے اللہ تعالیٰ کو تو علیکم حال مقدم ہے سلطان سے، اس کے بعد فرماتا ہے ان المنافقین کائنون فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے طبقے کے اندر موجود ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نفاق سینے میں نہیں ہے بلکہ بالکل نیچے ہے، گناہ کے پاس ہے، خدا سے اللہ کو اللہ تعالی سزا جو ہوگی وہ گناہ کے نوعیت کے اعتبار سے ہوگا، گناہ جب آپ کو یہ نفاق کا بالکل نیچے چھپا ہوا تو یہ جہنم کے نچلے طبقے کے اندر، ان المنافقین قائلون فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، آپ کے لیے اللہ کو کوئی نصیر نہیں پاؤ گے، ینصرهم من عذاب اللہ، جو اللہ کے عذاب سے ان کی مدد کر دے۔ ہر لفظ کو مشتق کو دیکھو جو قرآن استعمال کرتا ہے اس میں غور کرو ہونا، وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا يَنصُرُهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے ان کو بچائے۔ إِلَّا التَّائِبِينَ مِنَ النِّفَاقِ، یہ منصوب ہوگا، سمجھے بھیا، لَن تَجِدَ لَهُ کے ضمیر سے، وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، آپ ان کے لیے کوئی نصیر اور مددگار نہیں پاؤ گے۔ إِلَّا التَّائِبِينَ مِنَ النِّفَاقِ وَالْمُصْلِحِينَ الْفَسَادَ وَالْمُعْتَصِمِينَ بِاللَّهِ وَالْمُخْلِصِينَ دِينَهُمْ لِلَّهِ، آپ لوگ جنہوں نے نفاق سے توبہ کیا، وَأَصْلَحُوا مَا أَفْسَدُوا، اور جو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی گڑبڑ کیا تھا اس کو ٹھیک کر دیا، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور توحید کو مضبوطی سے پکڑا، اور وَأَخْلَصُوا عِبَادَتَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص عبادت اللہ کے لیے کرتے، دین بمانے عبادت کی، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ كَائِنُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومنین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، یہ ماں استفہامی پہلے لے لو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، وآمنتم، اور ایمان لانے والے بن جاؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا فائدہ ہوگا اللہ کا؟ پہلے یہ استفہام ہونا ہے، استفہام کر کے یہ مفعول بھی بنے گا، اي شيء يفعل الله بعذابكم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر کے، اس وقت یہ مفعول بھی بنے گا۔ دوسرا ایک معنی بھی ہے، ما يفعل الله کا معنی لا يفعل الله بعذابكم، اللہ تمہارے عذاب سے کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب کو کیا کرے گا؟ لا يفعل الله، کیا کرے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا، لا يفعل الله بعذابكم، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، وآمنتم باللہ، اللہ پر تمہارے ایمان لائے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ قدردان ہوتا ہے اعمال کے لیے، اور علیم بالاحوال، حالات کو بھی اللہ جانتا ہے، اللہ شاکر ہے اور آپ مشکور ہے، اور آپ شاکر ہے اللہ مشکور ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، آپ شاکر بن جاؤ اللہ مشکور ہوگا، اور اللہ یہاں پر شاکر ہے اور آپ مشکور ہیں۔
ذاکر ہے، آپ مشغول ہیں. آپ تو علماء ہیں، یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں نہ آ جائیں تو مذہب کی چیزیں تو یہی ہوتی ہیں. فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، آپ ذاکر بن جاؤ، میں مشغول ہوں، اور اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں ذاکر ہوں اور آپ مشغول ہیں. یہ ہوتا رہتا ہے. اب مسئلہ کیا مولانا، منافقوں کی برائیاں، منافقوں کی برائیاں یا ظالموں کا ظلم، کافروں کا کفر، اس کا کھل کر کے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. بری بات کے کھل کر کے، بری بات کے جہر کو اللہ پسند نہیں کرتا. بری بات قول کا ترجمہ کر رہا ہوں، بری سو کا ترجمہ جہر کھل کر کے. بری بات کے اعلان کو، بری بات کے اعلان کو اللہ پسند نہیں کرتا. الا جہر من ظلم، ہاں وہ آدمی جہر کر سکتا ہے جس پر ظلم ہو گیا. عمران خان نے جن پر ظلم کیا، نواز شریف نے جن پر ظلم کیا، ان کو فریاد کرنے کا حق ہے. لوگ ان کے سامنے اپنی مظلومیت کو بیان کر سکتے ہیں. سمجھ میں برائی کا تذکرہ نہ کیا جائے. ہاں اگر یہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے سامنے والوں کو کسی کی برائی سے، تو پھر اس کا تذکرہ کیا جائے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں؟ ایک بولنا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، یہ مستثنی منقطع ہے، اور اگر جہر نکالیں گے تو وہ مستثنی متصل ہوگا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، بری بات کی جہر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. الا جہر من ظلم، آج جس پر ظلم ہو چکا ہے وہ غریب یہ بھی کر سکتا ہے. ایک یہ ہوگا مولانا، جہر نکالیں گے من سے پہلے تو پھر یہ مستثنی متصل بنے گا، ویسے مستثنی منقطع. دوسرا سمجھو، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. اللہ تعالیٰ شرک کے السوء من القول، شرک کے اللہ تعالیٰ جہر کو بھی پسند نہیں کرتا. یعنی کھل کر کے شرک کا زبان لفظ اپنی زبان سے نکالنا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، الا من اکرہ علی الشرک، شرک پر جس کو مجبور کیا جائے تو وہ کلمہ شرک پڑھ سکتا ہے. قادیان کا کلمہ پڑھ سکتا ہے، شیعوں کا کلمہ پڑھ سکتا ہے، جس کو مجبور کیا جائے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، السوء من القول شرک ہے. شرک کی جہر کے، شرک کے اعلان کو اللہ پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، ہاں جس کو مجبور کیا جائے شرک پر، وہ اللہ کو بلا کر شرک کی کلمہ اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے. کچھ بڑا پڑ گیا. اور دو جہاد ہے لیکن صحیح تو یہی آپ کو بتا دو. وکان اللہ سمیع، اللہ تعالیٰ یہ کہ سمیع بھی حق اور ناحق کو، جان اور عدم جان کو سنتا بھی، اور علیمن، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے رب کو حالت کو جانتا بھی. ان تبدو خیرن، اگر تم یہ کہ بھلائی اور اطاعت کو تم ظاہر کر دو اور تخفو یا چھپاؤ. ان تبدو خیرن، کسی بھلائی کو ظاہر کر دو اور تخفو یا چھپاؤ، اور تعفو یا کہ کسی ظلم کو معاف کر دو، اور تعفو عن سوء، برائی کو معاف کر دو. فإن اللہ تو بہت اچھا ہے. ان تبدو خیرن اور تخفو اور تعفو عن سوء فالعفو خیر لکم، فالعفو خیر لکم، خیر تمہارے لیے معاف کرنا بہتر ہے. کیوں؟ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ خود کو معاف کرنے والا ہے، اللہ قادر ہے. اللہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو تم لوگوں کو بھی معاف کر دو. تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. ابھی آپ کے سامنے گزرا، یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ، ایمان والو اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. اب بتا دیں، لہذا کفر نہ کرو اور تفریق بین الانبیاء نہ کرو، اسی کے ساتھ یہ جڑے گا. یا ان الذین یکفرون باللہ
रसूली, जो अल्लाह रसूल का इनकार करते हैं, यकफुरून बिमा तफरीक व युरीदून अन युफर्रिकू बैन अल्लाह व रसूली, और चाहते हैं अल्लाह रसूल के दरमियान में तफरीक करना। अल्लाह रसूल की तफरीक, अल्लाह और रसूल में तफरीक की सूरत मैंने अर्ज कर दी, उसकी खुद वजाहत है। वयक़ूलून नु'मिनु बिबाज़, बाज़ अंबिया को मानते जैसे कि यहूदी मूसा को मानते, वनकफुरु बिबाज़, और बाज़ का इनकार करते मोहम्मद रसूल का और ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार करते। वयुरीदून अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, और ये चाहते हैं कि वो बना लें ईमान और कुफ्र के दरमियान में कोई रास्ता। इस तरह ये ठीक नहीं है। ये आपका पूरा का पूरा इनका का इसम चल रहा है, समझता है? जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, रसूलों का इनकार करते हैं, वो युरीदून चाहते हैं युफ़र्रिक़ू बैन अल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और रसूल के दरमियान में अल्लाह को बना करिए कि वो तफरीक करना चाहते हैं। वयक़ूलून, और ये कहते हैं कि अल्लाह को बना करिए कि नु'मिनु बिबाज़, मूसा पर ईमान लाएंगे, और ये ईसाई कहते हैं ईसा पर ईमान लाएंगे, और नकफुरु बिबाज़, और मोहम्मद का इनकार करेंगे या ईसा का इनकार करेंगे। वयुरीदून अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, और इनके दरमियान में कोई रास्ता बनाते हैं, ईमान और कुफ्र के दरमियान में सबीला कोई रास्ता बनाते हैं। और ये पूरा का पूरा मौसूल से लेना कैसे हो गया? उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा, यही लोग हैं कि पक्के ठहरे काफिर हैं। उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़ा, हक़्क़ा हाज़ा अम्रु हक़्क़न, ये बात पक्की ठहरी है, ये पक्के काफिर हैं। वअअतदना लिल-काफ़िरीन अज़ाबन मुहीना, और जो पक्के काफिर हैं तो काफिरों के लिए अज़ाब मुहीन हमने तैयार करके रखा है। अब रद्द तकाबुल है, वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, और जो अल्लाह रसूल पर ईमान आते हैं, वलम युफ़र्रिक़ू बैन अहदिन मिनहुम, और उनके दरमियान में तफरीक नहीं करते। ये पूरा हो गया अलज़ी के लिए सिला अब्दुफ़ात अलज़ी मुब्तदा हो गया। उलाइका सौफ़ा यु'तीहिम उजूरहम, यही लोग हैं अल्लाह इनको इनके अजर अता फरमाएंगे। व काना अल्लाहु गफ़ूरन, अल्लाह ताला की छोटी नाज़िशों को बख्श दीजिएगा। रहीम रहीम, और अल्लाह की ज़ात रहमत और शफ़क़त वाली ज़ात है। अब उसके बाद जो कहते थे नु'मिनु बिबाज़ व नकफुरु बिबाज़, उनकी कुछ बदमाशियों का तज़किरा है। नु'मिनु बिबाज़ व नकफुरु बिबाज़, जैसे कि यहूद है, अलिफ लाम में भी गुजरा और यहाँ भी आपके सामने आ गया है। क़ालू नु'मिनु बिमा उन्ज़िला इलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअहु, जो किताब हम पर नाज़िल हो गई है हम उसी को मानेंगे। व यकफ़ुरून बिमा वराअहु, और उसके मासिका का इनकार करते हैं। यसअलूका अहलुल किताब, ये यहूदी है मौलाना, जिन्हों में यसअलूका अहलुल किताब, अहले किताब का इकरार किया था कि जैसे हमारी तौरात बैक वक्त नाजिल हो गई, तो कुरान इस तरह क्यों नाजिल नहीं होता? कभी 2 आयतें, कभी 5 आयतें, कभी 1 सूरत, कभी 2 सूरतें, ना चिश्ते कर, तो अल्लाह तुमसे मशवरा करेगा क्या? और कुरान चूंकि लोगों के जैसे जैसे मसाइल सामने आते रहे, सवालात आते रहे, कुरान जवाब देता रहा। सूरह फुरकान के अंदर इसका तज़किरा है। ला यअतूनका बिमसलिन, कोई एतराज आपके सामने पेश नहीं करेंगे, इल्ला जिअनाका बिल हक़्क़, हम उसका जवाब देंगे, व अहसन तफसीरा, और तफसीर करेंगे। ये तो होता है कुरान, हालात के दिमाग से इस तरह तो होगा। कभी तयम्मुम की पानी नहीं मिला, तयम्मुम की नौबत आ गई, तयम्मुम वाली आयत नाज़िल हो गई। कई बार दुश्मन से मुकाबला हो गया, अब नमाज को वहां पर कसर पढ़ना, तो इसलिए वहां पर कसर का तरीका बता दिया। जैसे मसला पेश आएगा, बच्चा रोएगा, बच्चे को जरूरत होगी दूध की, तो फिर माँ चाहती उसके मुंह के अंदर दे देगी। हमें मसले की जरूरत आएगी तो फिर अल्लाह बता देगा। इस तरह कुरान का जो नुज़ूल हुआ तदरीजन इस तरह हुआ। कह रहे बैक वक्त कुरान नाज़िल, और अगर बैक वक्त नाज़िल होता तो फिर कहते आहिस्ते आहिस्ते क्यों नाज़िल होता? ये तो लोगों को जो बोल रहा है तो बोल रहे हैं। यसअलूका अहलुल किताब, अहले किताब आपसे पूछते अन तुनज़्ज़िल अलैहिम, कि आप पर उतार दे किताबन काइनन मिनस समा, आसमान से कोई किताब बैकवक्त पर उतार दे। फरमाते हैं कि फला तहज़न, आप परेशान न हो जाओ। क्यों?
آپ پریشان ہو جاؤ. فقط سأل موسیٰ سوالا اکبر من ذالک، موسیٰ سے اس سے بڑھ کر کے سوال کیا. اکبر من ذالک مفعول مطلق بنے گا. سوالا اکبر من ذالک، اس سے بڑے سوالات تو میں نے موسیٰ کیا. اور وہ کیا؟ وہ یہ فقالو ارنا اللہ جہرتن، آپ ہمیں دکھا دو اللہ پاک. ارنا نا مفعول پر اور اللہ مفعول ثانی. ارنا اللہ ہمیں دکھا دے جہرتن، آمنے سامنے ایک تو اس کو دیکھے. آل کون ہے چاہیے آل اس کو بنا دے یا مفعول مطلق بنا دے. ارنا اللہ رؤیت جہرتن، ارنا اللہ رؤیت جہرتن، بالکل آمنے سامنے. فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے کو سخت آواز نے کو پکڑ لی. سمجھے؟ ایسا ہے کہ ان کے کلیجے ان کے باہر آ گئے. فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، یہ تو ہوتا ہے بم میں کیا ہوتا ہے؟ بم کا دھماکہ جو ہوتا ہے اس کی آواز سے ادھر دور دور تک بہت سے لوگ مرتے ہیں. دھماکہ ہوتا ہے، آواز ایسی ہوتی ہے. پگڑی کا کیا مسا گیا؟ دیکھیں تم لوگ کی حالت خراب ہو گئی ہوگی، جبکہ میرا گلا خراب ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ کی حالت نہیں ہوگی. اس لیے سائقہ سخت قسم کی آواز اور صیحۃ جبریل نے آواز دی، ان کے کلیجے باہر آ گئے، جو سورہ یاسین کے اندر آتا ہے. اب لاؤڈ بھی ٹھیک ہو گیا یا آپ نے بٹن اونچا کر دیا؟ لاؤڈ بھی ٹھیک ہو گیا. یہ بتا رہے کیا جنان. ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے معبود بنایا گوسالے کو. اتخذوا العجل الہا من بعد ما جاءتهم البینات، جب تم کے پاس معجزات آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات جیسے کہ ید بیضا ہے اور ڈنڈے کا سانپ بنا، پھر بھی انہوں نے اس کے باوجود بھی اللہ کو بڑا کرے. فاعفونا عن ذلک، ہم نے اس موسیٰ پرستی کو معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح دلیل دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک واضح ہم نے دلیل دی. سلطان مبینہ کا معنی تسلط ظاہر. آپ کو غلبہ ہم نے دیا. وہ غلبہ یہ ہے کہ بتایا کہ آپ کو حکم دے دے ایقول الموحد المشرک، جنہوں نے وہ سارے کو پرستش کیے دوسروں کو قتل کر. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقهم الطور، اور طور کو ہم نے ان کے اوپر اٹھایا. لمیثاقہم، ان کے میثاق کے بعد میثاق کے ذریعے سے قول و قرار ان سے اقرار لے کر کے. وقلنا لهم، اور ان سے کہا ادخلوا الباب، تم باب ارحیاء کے اندر یا باب المقدس میں بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. حال کونکم راکعین، جھکتے ہوئے. آپ کو بتا چکا ہوں سجدہ کا معنی راکعین جھکتے ہوئے بولا. زمین پر پیشانے رکھ کر کے کوئی چل نہیں سکتا. ادخلوا کے منافی، الدخول ينافي السجدة والسجدة تنافي الدخول. بخلاف الركوع فإن في حالة الركوع يستطيع الإنسان أن يذهب، إنسان جا سکتا ہے. چپ کر کے وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے کہا کہ لا تعدوا في السبت، آپ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، شکار نہ کرو. وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے اللہ کو بڑا کرے ان سے مضبوط قسم کا پکا وعدہ ان سے لے لیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ، یہ ماضی ہے مولانا، بِنَقْضِهِمْ، میثاق کو مفعول بھی نقض مصدر کے لیے، مصدر کی اضافت اپنے فاعل کی طرف. جہاں رجل کے درمیان ما زائد آ گیا. چوتھے پارے میں آپ کو بتا کہ بما رحمت من اللہ اما قلیل، 18ویں پارے میں آئے گا اما قلیل یشکرون العالمین. 29ویں پارے میں آئے گا مما خطیئاتہم. سمجھ رہے ہیں بات؟ فبما نقضهم ميثاقهم، انہوں نے اس قول قرار کو توڑ دیا اس کی وجہ سے. وکفرهم بآیات اللہ، اور اللہ یہ بما نقضهم جار یہ کئی جار مجرور جن کا متعلق کیا ہے لعناہم، جو آگے سورہ مائدہ میں آج کے سبق میں آپ کے سامنے آ جائے گا. آج کے سبق میں آپ
کے سامنے آئے گا. تو اب یہ جار مجرور یہ سب آئیں گے ایک دوسرے پر رد کو کر کے ان کے لیے متعلق موضوع نکالیں گے لعنا. اس کی وجہ یہ کہ آگے قرآن خود لعنا نکالے گا. سورہ مائدہ میں تو سورہ نساء چل رہا ہے. انہوں نے اس میثاق کو توڑا. اس کی وجہ سے لعنا ہم نے ان کی لعنت بھیجی. لعنا بنقض میثاق وکفر بآیات اللہ اور آیات اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے وقتل الانبیاء بغیر حق اور انبیاء کو اللہ کو بڑا کر کے قتل کرنے کی وجہ سے وقولهم اور ان کی اس قول کی وجہ سے قلوبنا مبتدا قول کے لیے مقبول بنے گے کہ ہمارا دل ان پر تالا پڑا ہوا ہے. ہمارا دل تالا پڑا. حضرت غلط بات ہمارے دل وہ علم اور حکمت سے بھرے ہوئے اس میں غلط بات کا تصدیق کرتے ہیں یا ہم سرے سے تیری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی حکمت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. بس طبع اللہ علیہ اللہ نے دلوں پر مور لگائی ہے کہ کفر میں ان کفر کی وجہ سے فلا یؤمنون الا قلیلا لہذا یہ ایمان نہیں لائیں الا قلیلا منهم آپ میں سے بہت کم ہی لوگ. الا ایمانا قلیلا مفعول مطلق ہوگا. الا زمانا قلیلا یہ متصرف بنے گا. بما تقدم اسی پر عطف ہے اور کفر اور ان کے کفر کی وجہ سے وقولهم علی مریم قول کے ساتھ متعلق ہے اور حضرت مریم پر بہتان عظیما بہتان عظیم. اس نے شادی نہیں کی ہے کہ بچہ کہاں سے لائے لہذا غلط طریقے سے اس نے یہ بچے کو لائے. بہتان عظیم ایک عفیفہ اور پاکدامن قسم کی عورت پر. اور ظاہر ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. پاکدامن عورتوں پر الزام لگانا بھی باعث لعنت ہے. جو ہمارے والدہ کے بارے میں آگے جنہوں نے آپ پر الزام لگایا وقولهم علی مریم بہتانا عظیما وقولهم اور ان کی اس قول کی وجہ سے انا قتل المسیح ہم نے حضرت مسیح حضرت عیسیٰ چونکہ نابینا لوگوں کو یمسح العمیان نابینوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتا تھا تو ان کی بینائی آتی تھی اس لیے مسیح کہتے ہیں. انا قتل المسیح عیسیٰ بنے گا موصوف ابن مریم اس کے لیے بنے گا صفت اور اللہ کا بڑا کر یہ کہ کیا رسول اللہ یہ بھی صفت بنے گا عیسیٰ کے لیے. موصوف نے دونوں صفتوں سے مل کر کے یہ اللہ کا بڑا کر بدل بنے گے. المسیح سے مسیح کو بدل لو مفعول بھی بنے گے. چلو ہو گیا گڑ نہ کرو. وقول انا قتل المسیح اور ان کا یہ قول کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا. حالانکہ وما قتلوه انہوں نے جو اس صفت کا اور اس علم کا جو ذل علم ہے عیسیٰ اس کا نام ہے ابن مریم کنیت ہے رسول اللہ اس کی صفت ہے مسیح اس کا لقب ہے. سمجھتے ہیں یہ سارا کا سارا ایک جسم ما صفات پر یہ سب کچھ دلالت کر رہے ہیں. اس جسم کو موصوف ما صفت ما قتلوا اس جسم کو قتل نہ کر سکے وما صلبوا ان کو اللہ کا بڑا کر سولی بھی چڑھا نہیں سکے ولکن شبہ لهم ولکن شبہ عیسیٰ لهم عیسیٰ کی مشابہت ان کے سامنے آ گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي قَتْلِهِ جو لوگ اختلاف کرتے عیسیٰ کے قتل میں لَقَائِلُونَ لَثَابِتُونَ لَوَاقِعُونَ فِي شَكٍّ مِّن قَتْلِهِ مِنْهُ مِنْ قَتْلِهِ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي قَتْلِهِ جن کا اس کے قتل میں اختلاف ہے لَقَائِلُونَ فِي شَكٍّ مِّن قَتْلِهِ وہ شک میں ہے مَا لَهُمْ بِقَتْلِهِ نہیں ہے ان کو اس قتل کے بارے میں علم کوئی قطعی علم الا اتباع ظن مگر اپنے اٹکل کی چوک اپنے گمان کی پیروی کرتے. وما قتلوا قتل یقینا کوئی قتل نہیں کیا بل رفعه اللہ علیہ بلکہ اللہ نے اس کو اپنے پاس اٹھایا. وکان اللہ عزیزا اللہ غالب و طاقتور ہے برفعه اٹھا بھی سکتا اور حکیما اللہ تعالیٰ اس رفع کی حکمت کو جانتا بھی. فی الحال کو اٹھایا جائے بعد میں پھر اس کو یہ کہ اتارا جائے قرب قیامت میں اس حکمت کو اللہ جانتا ہے. تسیم دیو جنگیوں مولانا یہودا کے دشمن تھے تو قتل کے لیے اپنے 6-7 بندے انہوں نے لے کر کے گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کمرے میں رہ رہا تھا اس کو قتل کرنا ہے.
سمجھے؟ اب ان کا کوئی بندہ تیتانوس یعنی کہ کوئی اور نام، اب جب کہ سب سے بڑا بدماش بھی تیتانوس تھا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے. جیسے وہ کمرے میں داخل ہو گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمان پہنچایا. اس پر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی اس کے اوپر. عیسیٰ کی شکل کہاں ہو کتے کا بچہ ہوگا لیکن لوگوں پر مشتبہ ہو گیا، اس پر شکل شباہت اس کی کچھ اس قسم کی عیسیٰ کی ہو گئی. تو اس کے ساتھ پھر بات اندر آ گیا تو اس کو دیکھا عیسیٰ تو اس کو قتل کر دیا. الحمدللہ بہت اچھا. اس کو جب قتل کیا تو پھر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا ساتھی ہوتا تھا، اس کی دریا کہتے ہو یہ تھا تو اس کو قتل کیا. کہتے ہیں میرے ساتھی کو قتل کیا تو عیسیٰ کہاں گیا؟ کہا کہ تو عیسیٰ تھا اس کو قتل کیا. ارے عیسیٰ کو قتل کیا، ہمارے ساتھی کہاں گیا؟ ارے بے وقوف یہ اپنا ساتھی تھا اس کو قتل کیا. اپنے ساتھی کو قتل کیا تو عیسیٰ کہاں گیا؟ کہتے ہیں عیسیٰ کو قتل کیا، عیسیٰ کو قتل کیا تو اپنا ساتھی کہاں گیا؟ یہ شک ان شک عبارت عن استواء الطرفین. شک میں دونوں چیزیں برابر ہیں. ما لکلی من علم، یہ علم بھی شک کے معنی میں، اس لیے علت اتباع ظن اس سے استثناء بھی درست ہے. ورنہ علم یقین یہ الگ چیز ہے اور ظن الگ چیز ہے. اس لیے اس علم کو بھی شک کے معنی میں لے لیا. آگے اتباع ظن اس سے استثناء بھی درست ہے. آپ کو سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہود آج تک کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، سولی بھی دی. اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا گیا. ہمارے عیسائیوں کے جتنے بھی گناہ تھے ان کا کفارہ بن گیا، لہذا ہم لوگ معصوم ہیں. آپ بات سمجھ نہیں سمجھے؟ ایک مولانا مسئلہ اللہ کرے اب مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. پہلے اس کو پورا کرنا. وما قتلوه، قتل کا مورد اور قتل کا محل جسم ہے. روح کو آج تک کسی ماں کے لال نے نہ پکڑا ہے، نہ اس کو کوئی قتل کر سکا نہ قتل کر سکے گا. چنانچہ امریکہ نے 1200 قریب المرد لوگوں پر اس نے ریسرچ کیا کہ جس وقت وہ مر رہے ہیں شیشہ لگایا، دوربین لگائی کہ دیکھو کہ روح کیا ہے، روح کس طرح جاتی ہے. امریکہ ماں باپ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں، بس مر جاتی. روس نے اس پر تحقیق کی، چونکہ میں امریکہ کا آدمی اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. روس نے اس پر تحقیق کی لیکن آج تک کوئی روح کو دیکھ نہیں سکے. آپ کو سمجھتے ہیں اس طریقے پر اللہ نے کو ذلیل کر دیا. روح کو کوئی قتل نہ کر سکا، نہ پکڑ سکا، نہ پکڑ سکے گا. روح کے آنے کا بھی وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے، جانے کا بھی کسی میں. اور پھر صرف کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد ہمارے پیٹ میں تھوڑا سا حرکت شروع ہوتا ہے. اتنا پتہ چلتا ہے کہ روح آ گئی بچے میں، 4 مہینے کے بعد روح ڈر جاتی ہے. نہ آنے کا پتہ چلا کہ کس ٹائم پہ کس طرح روح آ کر کے داخل ہو گئی، نہ جانے کا کسی کو کوئی پتہ. اس لیے محل قتل روح تو ہے نہیں. محل قتل اللہ کا بنا کر کیا ہے؟ وہ ہے جسم. اس جسم کو اللہ نے اٹھایا. ایک دوسرا مسئلہ یہ مولانا اللہ نے اٹھایا اپنے طرف. تو آپ کے سلم والی عبارت کو لے کر کے قادیانی کہتے ہیں اللہ نے الہ تو جہاد کے لیے آتا ہے، برفاء اللہ تعالیٰ تعالی عن جنس والجہاد. اب جو منطق پڑھتے وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ جی سلم نے تو کمال کر دیا ہے. سمجھے؟ آج تک یہ کہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جہاد مکان کو کہتے ہیں یا طرف مکان کو کہتے ہیں؟ بولو. جہاد کیا مکان ہے یا طرف مکان ہے؟ چاہے تم طرف مکان قرار دے دو یا مکان قرار دے دو، سمجھ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ جہاد کا سلسلہ جا کر 7ویں آسمان میں ختم ہو جاتا ہے. مکان ہو یا طرف مکان اس میں ختم ہوتا ہے اور یہ اس سے اوپر ہے. اس لیے یہ جہاد عرفی ہے. اور آپ کے سنوں میں جس
جہت کی نفی ہے وہ جہت ہے اصطلاحی ہے. یہ جو جہت ہے یہ جہت عرفی ہے، اور آپ کی جو جہت ہے وہ جہت ہے وہ اصطلاحی، وہ بھی اپنی اصطلاح ہے. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ امام راضی بھی جا کر کے گر گئے، سمجھ لیے کہ مکان وجودی چیز ہے یا مکان عدمی چیز ہے. ایسے آپ کے مرتد نہ ہو جائے. عرض کرا تھا کہ اسے ضرور اس لیے اللہ تعالیٰ معفوف العرش ہے. ائمہ اربعہ کا مذہب یہی ہے. متاخرین اور صوفیہ کا مطلب کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، لیکن آپ کسی کو چونکہ سمجھیں. حالانکہ یہ تدبیر میں نے دیکھ کر آپ کو بتایا گیا، لیکن وہ میری ایک فریاد تھی کہ یہ 1500 آدمی پتہ نہیں 200-300 بندے سمجھے یا نہیں سمجھے. کچھ بتا پڑا. ایک تو مسئلہ علاقہ جواب دے دیا. دوسرا میں نے عرض کیا کہ یہ رفع جسمانی تھا جسم کو اللہ نے اٹھایا. تیسرا مسئلہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر جانا یہ تواتر سے ثابت ہے، احادیث متواتر ہے، اور واپس آپ کا آنا اس میں تھوڑا سا شبہ تھا، وہ بھی متواتر ہے. عیسیٰ کا آسمان میں جانا، سعودی میں ہم گئے، مولانا عبدالحفیظ مکی کی کوٹھی پہ پچھلے سال میرا درس بھی ہوا. آپ کے ناظم صاحب بھی تھے، ناظم اعلیٰ صاحب، درس ہوا وہاں. اجازت حدیث بھی میں نے دی اور کئی جگہوں پر یہ کہ مکے میں ساتھی اس طرح لے جائے تو بیان ہوا، جدے کے اندر بھی بیان ہوا. لیکن وہاں ایک بندہ تھا جو بڑی داڑھی تھی اور کتابیں کتنی کتابیں لکھ کر لایا تھا عربی میں، اور بڑا وہ کر رہا تھا کہ جی آپ مجھے ٹائم دے دے کھانے کا ہے. نام نہیں بتاتا، شاید آپ نے سے کسی کا پیر ہو، یعنی بے ایمان پیر مکے میں، مرتد پیر. تو بعد میں وہ کہنے لگے میں نے مصر میں فلاں سے پڑھا ہے، مصر میں فلاں سے پڑھا ہے، فلاں سے میں نے کہا وہ تو سارے کے سارے ہیں عیسیٰ کے منکر ہے. وہ رفع السماء حیت کے بھی منکر ہے اور نزول من السماء کے بھی منکر ہے. کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا بہت کچھ ہوا. وہ تو کب کیا مرتد ہے، مرتد ان سے ہم نے پڑھا. اس لیے ہم نے ان سے عبادت نہیں کرتے، ہم دعوت کی تاریخ میں ہم نے دی. کتابیں جب اس سے میرے ساتھ جو ساتھی تھے اس نے لے لیے، اور جیسے کہ ہم اٹھے بعد میرے ایک ساتھی کو کہا یہ کتابیں دے دو، کتابیں بھی دے دو. اور اس ساتھی کو میں نے کہا فون کرو، محمود الحسن بھائی جو یہاں کا رہتا ساتھی جاتے ہیں، میں نے کہا فون کرو کہ ہم آپ کی دعوت نہیں کریں، مرتد کہیں گے. کفر کے کوئی سیکھ نہیں ہوتے. عیسیٰ علیہ السلام حیات رفع السماء حیات زندہ عالم میں آسمان میں. عیسیٰ کا واپس آنا یہ بھی تواتر کے ساتھ ہے. اس لیے اگر مرشد اشبیلی کی کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح وہ اسی پر ہے. رفع السماء حیات میں تو کوئی کلام نہیں، لیکن نزول میں اگر کسی نے کلام کیا تو اس کا بھی جواب دے دیا. اس لیے یہ روایت متواتر ہے، بات پکی ٹھکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے. اب مسئلہ رہ گیا حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب کی کتاب کا دینی نفسیات، بنور قوم کے شعبہ تصدیق و تعریف کے وہ نگران اعلیٰ تھے اور لکھنؤ میں شیخ الحدیث تھے. مولانا بنوری نے اس کو لایا ہے، بڑا کامل آدمی تھا، لیکن اس کی کتاب میں لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی زندہ نہیں ہے اور کوئی قیامت میں آئے گا بھی نہیں. دینی نفسیات نام میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے اس کتاب کو جب پڑھا، میں نے حضرت شیخ الحدیث مولانا صاحب اللہ خان سے کہا کہ جو ارتداد ہے یہ مرتد ہے، یہ کیسے بنوریوں میں آیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ چیز مولانا اسحاق کی کتاب میں مدرج ہے، تحریف ہے. اور حضرت جی نے ایک آدمی کا نام مجھے بتایا. میں نے اس غریب کو جب میں مناظرہ پڑھاتا تھا تو میں نے اس کو رگڑا دیا، یہ پکا بے ایمان ہے، یہ مرتد ہے، اس لیے یہ مجنون ہے. کشمیری ساتھی جانتے ہیں کہ وہ غریب معصوم فقیر قسم کا آدمی مولانا محمد ترین صاحب
جو کشمیر کے سبیل مسجد کے جو امام انہوں نے اپنے ساتھ ہے، میں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، وہ میرے خود کے اچھے دوست تھے، پھر اس نے مجھے فون کیا، کہا کہ بولے منظور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نہ رفع عیسیٰ الی السماء حیت کا منکر ہو نہ نزول عیسیٰ کا منکر۔ یہ مضمون میں نے نہیں ڈالا ہے اور یہ وقت پر میں ظاہر کروں گا کہ کس نے یہ مضمون ڈالا۔ سمجھ لیجیے، اب اس نے بھی کچھ لوگوں کے نام لیے لیکن میں نہیں بتاتا کہ کس سے ہوتا تھا، وہ کون لوگ ہیں۔ بات صاف کی رفعوا الى السماء حیا متبادل ہے، نزولہ الى الارض حیا یہ بھی متبادل ہے، سمجھ لیجیے، اور قتل نہیں ہوا۔ اتنی متوفی کا ورافیہ میں آپ کو جواب بھی دے چکا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نیند اس توفی سے مراد ہے نیند کی حالت میں سنا کر اس کو پھر اللہ تعالیٰ پر اٹھائے، ویسے ہم انسان تو گھبرا جاتا ہے۔ بات یہ تھی، اب اس کے بعد سمجھو آیت کو سمجھو، وما قتلوا، اس جسم کو جو کہ موصوف ہے، جو کہ لقب اس کا مسیح اور نام عرب اس میں عیسیٰ ابن مریم کی بنیت، رسول اللہ اس کی صفت، ان تمام اوصاف کا اور ان القاب کا جو محل ہے اس کو یہ لوگ قتل نہ کر سکے، وما صلبوہ، اور اس کو سولی پہ چڑھا نہ سکے، ولکن شبہ لہم، لیکن اوپر اشتباہ ہو گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي قَتْلِهِ، جو یہودی اختلاف کرتے ہیں ان کے قتل کے اندر، لَقَائِمُونَ فِي شَکٍّ مِّن قَتْلِهِ، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، مَا لَهُم بِهِ أَيْ بِقَتْلِهِ علم، کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، لہو خبر مقدم ہے، بِهِ حال بنے گا علم سے علم مقتضى مؤخر ہے، الا اتباع الظن، یہ مستثنیٰ منقطع ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور اگر آپ اس کو ناقابل نہ کریے کہ متصل متصل بناتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ علم کو بھی شک کے بارے میں لینے میں وما قتلوہ، یقیناً قتل یقین، خیال کر لینا قتل کی بھی نفی ہے اور یقین کی بھی نفی ہے، مقید کہتے ہیں ان کی، اور یہ تو ہزاروں مثال میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس لیے پیر عبد القادر جیلانی کو ایک طرف کر دو، آپ کہتے ہیں قتل تو ہو چکا ہے لیکن یقین اس کا نہیں ہے، نفی یقین قید کی، تو میرا احترام کی مقید اور قید دونوں کی نفی ہے، سمجھے نہیں؟ مقید اور قید دونوں کی نفی ہے، وما قتل یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، الیہ کا جواب میں آپ کو دے دیا، اللہ نے اس کو اپنے پاس بولا ہے، وکان اللہ وزیرا، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ کو اس کے اٹھانے پر، اور حکیما، اور اٹھانے کی حکمت کو اللہ نہیں جانتا۔ اب خیال کر لینا ایک آسان سی بات ہے مولانا، اب بھی یہودی کہہ رہے کہ ہم نے اس کو مارا، عیسائی کہتے ہیں اس کو سولی ہو گیا، ما قتل یقیناً یہود کی نفی ہے، یہود کی عقیدت کہہ رہے ہیں، اور ما صلبوہ میں عیسائیوں کی نفی ہے، عیسائیوں کی عقیدت کی نفی ہے۔ آخر میں جب آئے گا آخر زمانے میں ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا قسطا، حكما عدلا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کیا یکسر الصلیب، یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب، خنزیر کو قتل کرے گا، صلیب کو توڑ دے گا، جزیہ کا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ ختم کر دے گا۔ آپ سمجھیں یہ روایت متواتر ہے، اور جب آپ آئیں گے تو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، بھائی عیسائی کہتے ہیں سولی میں، سولی والا کیسے آ گیا؟ جو یہودی اس وقت موجود ہوں گے کہ جو ان کی آبا و اجداد سے لے کر آج تک وہ کہتے ہیں اس کو قتل کیا، تو عیسیٰ آئے گا، جب آئے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی آئے گا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مضارع جب اس پر نون تاکید ثقیل ہوتا ہے تو استقبال کے اندر وہ صحیح ہوتا ہے، بولو مضارع پر جب کیا ہوتا ہے، مضارع پر جب نون تاکید ثقیل داخل ہوتا ہے تو استقبال میں زمان مستقبل میں وہ صحیح ہوتا ہے۔ اب آ جاؤ، وَإِنْ أَحَدٌ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہودیوں میں سے اور نصارہ میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر وہ عیسیٰ پر ایمان لائے گا، اور بحیات اس کی زندگی پر قبل موت عیسیٰ کی مرنے سے پہلے، وہ آخر زمانے میں إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مستقبل میں جب وہ آئے گا تو جو یہودی موجود ہوں گے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، اس پر ایمان لائے گے، ان کو ایمان لائے گے، ان کو یقین ہوگا قبل موت عیسیٰ علیہ السلام کے موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدا، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف گواہی بنے گا کہ پروردگار انہوں نے میری بات نہیں مانی، کسی کے سولی پہ لٹکا
دکھا دیا، کسی نے مجھے قتل کر دیا، نہ میں قتل ہوا نہ کچھ، اور یہ نافرمان تھے ان کے خلاف، اور جنہوں نے مانا ہے تو ان کے حق میں، سمجھے؟ اس لیے یقون علیہم شہید، یہ مسئلہ بالکل آسان اس طریقے پر حل ہو گیا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِنْ أَحَدٌ، یہاں پر مشرک کی طرح کہا چونکہ ان نافیہ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یہ بنے گا مبتدا، إِلَّا وَاللَّهِ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، اور عیسیٰ پر قبل موت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، یعنی وہ جب آئیں گے سب کو یقین ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، عیسیٰ علیہ السلام یہ کہ قیامت کے دن ان کے خلاف گواہ بنے گا کہ پروردگار انہوں نے اس طرح میری توہین کی۔ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا، یہ بالکل آسان سا ہے، ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ بولنا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان آئے گا قبل موتی، اب حال استقبال کا ترجمہ نہ کریں، قبل موتی وہ اپنی موت سے پہلے، عیسیٰ کی موت سے پہلے نہیں، اپنی موت سے پہلے، اپنی موت سے پہلے۔ ہر کتابی وہ کیا ہوتا ہے، کہتے یہ ہوتا ہے کہ سکرات کے وقت جب مر چکا ہوتا ہے، اس ٹائم پر بھی عیسیٰ علیہ السلام مرنے کے وقت اب اس کو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا، لیکن یہ سکرات والا ایمان یہ قابل قبول نہیں۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا مگر عیسیٰ پر ایمان لائیں گے قبل موت ذالک اہل الکتاب، اس کتابی کے یہودی اور عیسائی کی موت سے پہلے ہر ایمان لائے گا، مانا میں سکرات کے وقت اس کو یقین ہوتا ہے، سمجھے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، لیکن یہ سکرات والا ایمان قابل قبول نہیں، یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت جس کو ہمارے اکابرین نے ترجیح دی ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کا معنی بِمَا قَالَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ محمد رسول اللہ نے بتایا اس پر ہر کتابی ایمان لائے گا قبل موت ہی، اللہ کو منع کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، یا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مرنے سے پہلے ہر ایک یہودی کو یہ یقین ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن محمد رسول اللہ ان کے خلاف گواہ بنے گا۔ یہ سیاق و سباق سے نکال کر کے یہ اس سے آپ قبر کریے کہ کیا ہے، جبکہ وہ توجیہ میں نے آپ کو بتائی کہ آخر زمانے میں اہل کتاب کا ہر بندہ وہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کی تصدیق بھی کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے، اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن ایک توجیہ یہ ہے لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعِیسیٰ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ اللہ کو بنا کر یہ کہ کیا ہے، وہ محمد رسول اللہ کے بما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان لائے گا قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے، یہ عیسیٰ کے نہیں، اپنی موت سے پہلے۔ ہر یہودی محمد رسول اللہ کی بات کی تصدیق کرے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہیدا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گواہ بنے گا۔ ارے کچھ میں نے پڑھا نہیں پڑھا، یہ جی آپ کی تصدیق۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَأُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ بِظُلْمٍ قَائِلٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ حرمنا کے ساتھ متعلق ہے، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام قرار دی، حرمنا علیہم طیبات وحلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھی، وبصدہم عن سبیل، حرمنا علیہم شہوتہما، یہ جو 8ویں پارے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آئے گا، چربی وغیرہ یہ چیزیں، وبظلم من الذین ہادوا، یہ حرمنا کے ساتھ متعلق
یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے حرمنا لهم طیبات پاکیزہ چیزیں ایسی پاکیزہ چیزیں حلال چیزیں محلت لهم جو ان کے لیے حلال تھی وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا مفعول بھی صد مصدر کا اور یہ کہ یہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو اس کی وجہ سے واخذہم الربا اور ربا لینے کی وجہ سے ربا مفعول بھی اخذ مصدر کا وقد نهوا عن حکم نہ دیا گیا کہ یہ ربا سے بنے گا ربا کھانے سے واکرم اموال الناس اور لوگوں کی مال کو باطل طریقے سے کھانے سے واعتدنا للکافرین عذاب الیم ان کے لیے عذاب الیم تیار کر رکھا یہ سارے چار موضوع متعلق ہو گئے اللہ کے ساتھ لیکن سارے یہودی برابر نہیں لیکن الراسخون فی العلم منهم لیکن ان میں سے جو راسخین فی العلم ہیں والمؤمنون اور جو کہ ایمان لانے والے ایمان والے اور راسخین فی العلم اور والمؤتون الزکاۃ میں کیا کو والمؤتون الزکاۃ زکات دینے والے والمؤمنون باللہ والیوم الاخر اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے یہ سارے کے سارے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک یہ سب مبتدا ہو گیا لیکن الراسخون فی العلم منهم لیکن اللہ خبر کرے جو راسخین فی العلم ہے اور والمؤتون الزکاۃ اور زکات دینے والے اللہ خبر کرے والمؤمنون باللہ والیوم الاخر اللہ آخرت پر ایمان لانے والے یہ سارے کے سارے یؤمنون بما انزل الیک یہ ایمان لاتے اس قرآن پر جو آپ پر نازل ہو گیا وما انزل من قبلک آپ سے پہلے یہ یؤمنون خبر بنے گا سمجھے مبتدا کا کچھ حصہ خبر سے مقدم ہے کچھ بعد میں سب ملا کر اب امدح المقیمین الصلاۃ لیکن ان میں سے خاص کر لیتا ہوں میں نماز پڑھنے والوں کو یہ ہے معطوفات میں جب کسی کو خاص جب اس کے اللہ کو بلا کر کے مدد اور سراج مقصود ہوں تو وہاں پر پھر یہ کہ اس کو الگ کیا جاتا ہے امدح المؤمنین امدح المقیمین الصلاۃ الصلاۃ مقبول بھی ہے المقیمین کے لیے نماز قائم کرنے والوں کی میں خصوصیت کے ساتھ ان کی مدد کرتا ہوں اور یہ ان کی تعریف کر لیتا ہوں امدح المؤمنین المقیمین الصلاۃ کس کو سمجھ میں آ گیا خیال کرنے میں جنرل پوچھ جائے اولئک یحسنون کی اجر عظیم ان کو اجر عظیم ہم دیں گے یہ ہو گیا استثناء کر دیا کا اس کے بعد مسئلہ مولانا اب ان کا ایک سوال یہ تھا کہ قرآن بیان وقت کیوں نازل نہیں ہوتا تو جواب کیا کہ یہ 10-12 انبیاء ہیں مولانا حضرت علماء کرام یہ سمجھے یہ جن انبیاء کا اس آیت میں تذکرہ ہے ان کو اولو العزم مفسرین کہتے ہیں انبیاء سارے کے سارے اولو العزم ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ اولو العزم لقب ان کا ہے جیسے کہ صحابہ سارے کے سارے رحماء بینہم ہیں لیکن ارحم امتی بھی امتی ابو بکر ہے خصوصیت کے ساتھ یہ رحمت والا لقب اسی کا صحابہ سارے اشداء والا الکفار ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ لقب ہے اشد فی امر اللہ عمر صحابہ سارے کے سارے سچے ہیں لیکن وہ اصدقم حیا والے واصدقم حیا عثمان صحابہ سارے قاضی اور عالم ہیں لیکن وہ اصدقم بھائی میں جب سارے گالی دیتے لیکن خصوصیت کوئی مردود کی کچھ بڑا بڑھ گیا اے جی مسئلہ اب اعتراض یہ تھا کہ آسمانی کتاب اس کے بغیر وقت نازل کیوں نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں کہ یہ جو انبیاء ہیں ان کے طرف بھی تو وہی ہوئی ہے تدریجاً تو جس طرح آہستہ آہستہ وحی کا آنا یہ ان کی نبوت کے منافی نہیں ہے تو میرے نبوت کے کیوں منافی بس کی سی بات ہے لیکن انبیاء میں خاص طور پر نوح علیہ السلام سے سلسلہ شروع کر دیا بعد والے اور مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا اس جگہ پر مفسرین انبیاء کی 3 جماعتیں بیان کرتے ہیں پہلی جماعت آدم سے نوح علیہ السلام تک یہ صرف فضائل اور مناقب اور احکام بیان کریں گے کسی سے ٹکر نہیں لگے گی دوسرا نوح سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک اگر کوئی منکر اور برائی کرے گا احکام بیان کریں گے اگر کوئی منکر کرے گا بے حیائی تو اس سے زبانی طور پر اس کے ساتھ جہاد ہوگا اور موسیٰ سے لے کر آخر تک احکام بیان کریں گے مانو نہ مانو تو جزیہ دے دو جزیہ نہیں دیتے ہو تو پھر ٹکر ہوگا زبانی کی جہاد اور تلوار کی جہاد اس لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے عرض کر دیا پہلی جماعت ہمارے تبلیغ والے دوسری جماعت جمعیت والے تیسری جماعت موسیٰ سے محمد رسول اللہ تک یہ مولا عمر اور اسامہ شریف ہے مولا عمر اسامہ میں خود پہلی جماعت میں نہیں دیکھا
ہم نے آپ کو وحی بھیجا ہے، وحی کائنن، اس قسم کا وحی، کما اوحینا، یہ کل مطلب بنے گا وحی کائنن، کما اوحینا الی نوح، جیسے نوح علیہ السلام، والنبیین من بعدہ، اور آپ کے بعد آنے والے انبیاء، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، ان سب کو وحی بھیجے، اسباط میں ان کی اولاد کو، اور تم کو وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، سارے کے سارے۔ لیکن اصل جہاد جو کیا ہے مقابلہ جالوت کو، جس نے مارا وہ زبور ہے، یہ حضرت داؤد ہے، اس لیے اس کو الگ کر دیا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ دیکھیے مولانا، وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے، قَدْ قَصَصْنَا، یہ صفت بنے گا رسولوں کے لیے، وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا من قبل، ان سے پہلے اللہ کا مراد، یا اس صورت سے پہلے اور قرآن سے پہلے، وَأَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور ایسے پہلے والے رسول مراد، ایسے رسول کے لم نقصص علیک، جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو کی ہے بالحجاب، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو کی ہے بالحجاب، درمیان میں حجاب تھا۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ، کسی بشر کے لیے نہیں ہے، أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اللہ اس سے گفتگو کرے، إِلَّا وَحْيًا، اللہ اس کے دل میں ڈالے گا، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، یا یہ کہ جبریل کو بھیجے گا، کیا أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، یہ اس وجہ سے میں نے کہا مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، آپ یہ نکالیں گے کہ اس لیے 18 انبیاء کا تذکرہ قرآن میں باقی کر رہی ہے۔ اس لیے ہمارے بلوچ جب تبلیغ سے واپس آیا تو لوگوں کو بیان کر رہا تھا، یہ تشبیہ کس چیز میں؟ کما اوحینا الی نوح، تشبیہ کی ذات کہتا ہے، انا اوحینا الیک وحی توحی بہ، آپ کی طرف ایسے وحی بھیج رہے ہیں کہ توحی بہ، آپ کو تکلیف دی جائے گی اس وحی کی اشارت میں، کما اوحی نوح، جیسے وحی کی طرف نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور یہ جو حضرات ان سب کو تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، آپ کو بھی سمجھا۔ اس لیے علماء کرام اللہ کا بنا، یعنی کہ وہی تدریج میں تشریح، آپ کی طرف ایک تدریج میں وہی بھیج رہے، جیسے ان کی طرف تدریج بھیجے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی مرضی تدریج میں، یہاں اللہ تعالیٰ کی تشریح، یہ اصل تشریحیات نوح علیہ السلام سے شروع ہو چکی ہے، اصل تشریحیات نوح علیہ السلام سے، چونکہ نوح وہ آدم ثانی ہے، اس سے پہلے سارا سلسلہ ختم ہو گیا طوفان نوح میں، تو تشبیہ کیا ہے؟ اس میں ایزا میں دے دیں، یا تشبیہ اللہ کا بلا کرے، کما ہونا کی جو تشبیہ ہے اس میں تدریج کے اندر آپ کی مرضی ہو گیا۔ مولانا رسولا مبشرین ورسولا ورسولا لم نقصص علیک، رسولا مبشرین، یہ رسولا پہلے والے رسول سے بدل ہے، ایسے رسول کی مبشرین صفت ہے کہ خوشخبری سنانے والے، ایمان والوں کو منذرین، اور یہ کہ ایمان کو ڈرانے والے۔ یہ نبی ارسلنا رسولا، ہم نبی اس لیے بھیجتے لے اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی الزام و حجت نہ بنے۔ بعد یہ سارے رسول نبی بھیجنے کے بعد اگر نبی نہیں بھیجو گا نا تو پھر لوگ کہیں گے لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، آپ نے کیوں نبی نہیں بھیجا؟ اگر آپ بھیجتے تو ہم پیروی کرتے۔ آج ہمیں جہنم میں نہ آپ ہمیں جلا رہے، کوئی نبی آپ نے بھیجا بھی نہیں، اس لیے نبی اللہ بھیجتا تاکہ لوگوں کا منہ بند ہو جائے۔ ارسلنا رسولا، نبی بھیجا، ارسلنا کے ساتھ متعلق ہے لئلا یکون للناس، تاکہ جہنمیوں کے لیے حجت، کوئی حجت نہ بنے بعد یہ سارے رسول کے بھیجنے کے بعد۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، جو منکر انکار کرے گا اللہ اس کو پکڑ لے گا۔ حکیماً، اور آسمانی کتابیں جو اتاری کی حکمت کو اللہ جانتا ہے، حکیماً بما انزل وبما ارسل وبما اوحى، جو وحی بھیجتا ہے، جو رسول بھیجتا ہے، جو آسمانی کتابیں بھیجتا ہے، ان کی حکمت کو اللہ جانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہودی نہیں مانیں گے، آپ کی رسالت کی کوئی گواہی نہیں دے دیں گے، اس کے باوجود بھی یہودی نہیں مانیں گے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بما، اس کتاب کی وجہ سے جو اللہ نے اتاری ہے تجھ پر، انزلہ بعلمہ، جملہ استناف کی تفسیر ہے، انزلہ بعلمہ، اے فی ذوی علمہ، اللہ نے اپنے علم کی روشنی میں یہ کتاب اتاری ہے۔ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، الملائکۃ مبتدا بنے گا، یشہدون خبر، والملائکۃ یشہدون،
وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا عَلَى رِسَالَتِكَ عَلَى نُبُوَّتِكَ اللہ تیرے رسالت اور نبوت پر گواہی بن رہا ہے، وہی کافی ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا عَلَى رِسَالَتِكَ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرے جو لوگ شہادت نبوت محمد رسول اللہ کی نبوت کی گواہی نہیں دے رہے ان کے لیے وعید ہے۔ اللہ گواہی دے رہا، فرشتے بھی گواہی دے رہے کہ تو پکا سچا رسول ہے۔ جو اس سے ارادہ رو کرتا نہیں کر رہے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جہنم ہے، گڈی گوبٹ ہے، اور کیا ہے؟ گڈی گوبٹ۔ مزہ ہے تسی اتنے ہو یا کسی ہو لینا تو بچو آج وہ تسی اتنے ہو۔ ان الذین کفروا رب سمجھ میں نہیں ہے، ان الذین کفروا جنہوں نے کفر کر دیا محمد رسول اللہ کا، وظلموا اور یہ حضرت کی یہ نبوت کی گواہیاں اپنی کتابوں کے اندر چھپائیں، وظلموا بکتمان شہادت انہوں نے چھپائی، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ۔ اب یاد آ گیا کیا؟ وظلموا بکتمان شہادت یہ ہو گیا پورا، ان کا اسم موصول صلہ ہو گیا، موصول ان کا اسم لم یکن اللہ لیغفر لهم اللہ کی مغفرت نہیں کرے گا ولا لیہدیہم طریقا اور ہدایت کا راستہ اللہ کو کبھی نہیں بتائے گا الا طریق جہنم۔ آج جہنم یہ مستثنی متصل میرے والے طریق سے الا طریق جہنم، اگر جہنم کا راستہ ہم کو بتایا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اس میں رہیں گے، لیغفر لهم یہ اسی ہم سے ولا لیہدیہم اسے حال بنے گا خالدین فیہا ابدا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وکان یسیر وکان ذلک یسیرا علی اللہ ان کو جہنم میں داخل ذالک کا مشار نہیں ادخالهم نار جہنم، ادخال داخل کرنا ان کو جہنم میں داخل کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب اللہ بھی گواہی دے رہا ہے اور فرشتے بھی گواہی دے رہے محمد رسول اللہ کی رسالت کی، لہذا اے لوگوں سارے کے سارے آ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تسی ہون تیار ہو۔ یا ایوہ الناس رب سمجھائیں گے یا ایوہ الناس قد جاءکم رسول لے کر آیا تمہارے پاس میرا رسول محمد بالحق توحید سچی بات لے کر کے آیا من ربکم اللہ کی جانب سے۔ اذا کان لکم کذالک جب صورت حال یہ فآمنوا ایمان لاؤ یکن خیرا لکم تمہارے لیے بہتر ہوگا، فآمنوا بھی اس پر ایمان لاؤ۔ اذا کان لکم کذالک جب صورت حال یہ فآمنوا بمحمد ایمان محمد پر ایمان لاؤ یکن خیرا لکم تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ دوسرے مطلب ایک دو آیت کے بعد پھر آئے گا، یہ وہ آپ کی ہدایت اللہ والا مسئلہ ہے۔ فآمنوا خیرا لکم فآمنوا به یکن خیرا لکم لہذا تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ دوسرا ہے یکن مکن میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہو گیا، فآمنوا ایمانا خیرا لکم بولو فآمنوا ایمانا خیرا لکم ایسا ایمان جو تمہارے لیے بہتر ہے، یہ ایمان لاؤ میرے سونے محمد پر منافقت والا ایمان نہیں، ایمان خیر لکم جو ایمان تمہارے لیے بہتر ہے اس ایمان کو اپنے اندر پیدا کر دو۔ آؤ اکرم وَإِن تَكْفُرُوا بِمُحَمَّدٍ وَبِرِسَالَتِهِ اور اگر یہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ کا انکار کرو گے، اس کی رسالت کا انکار کرو گے، فَلَا تَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا اللہ کو کوئی نقصان نہیں دو گے۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ دلیل ہے جواب میں حضور کی، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمان و زمین میں والا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ یقین ایمان والے اور غیر ایمان والوں سب کو جانتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يُؤْمِنُ بِهِ وَبِمَا لَا يُؤْمِنُ حکیمًا اور اللہ تعالیٰ یہ کہ حکیم بھی ہے، لہذا موقع پر وہ سزا دکھا کر اس وقت سزا نہیں دے رہا تو اس کی حکمت کو وہ جانتا ہے۔ یا اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم اے اہل کتاب اپنے دین میں اللہ کو بڑا کرو، غلو سے کام نہ رہو، حد سے مت نہ نکلو۔ وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا عیسیٰ کو اللہ کا عین اللہ قرار دینا، یا عیسیٰ تین میں کا تیسرا ہے۔ ایک عیسیٰ خود اللہ ہے،
ایک ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور ایک یہ ہے کہ عیسیٰ اور جبریل اور اللہ یہ معبود سمجھ، ان تینوں میں سے تینوں مجموع اللہ ہے، اور یہ تین میں سے کیا ہے تیسرا الگ تعلیم، سمجھتا ہے؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے اندر حد سے مت بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا القول الحق، اللہ کے سامنے کوئی بات نہ کرو مگر سچی بات، الحق یہ مفعول مطلق القول الحق، اور قول حق یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے، معبود نہیں، خود بتاتے ہیں انما المسیح، مسیح یہ ہو گیا مبتدا، اور عیسیٰ موصوف، ابن مریم یہ اس کے لیے صفت، یہ ہو گیا بدر، موصوف صفت بدر، یہ مبتدا ہو گیا، رسول اللہ خبر، کلمت اس پر عطف، کلکا کلمہ سے حال، روح منہ کا عطف کلمت پر، یہ سارے باتیں ہو کر کے رسول اللہ خبر، المسیح مبتدا، عیسیٰ موصوف، ابن مریم صفت، یہ ہو گیا بدر، یہ مبتدا، رسول اللہ خبر، کلمت کا اس پر عطف، القا کا یہ حال ہے کلمتوں سے، روح منہ یہ بھی کلمت اور رسول پر عطف ہے یعنی خبر پر، یہ ہو گیا سارا خبر، اور تو سمجھ میں آ گیا نا علماء بنی اسرائیل۔ ناراض تو نہیں ہے عیسیٰ اللہ نہیں ہے، لا تقولوا علی اللہ، اللہ کے سامنے بات نہ کرو، ایسا عقیدہ نہ رکھو، الا القول الحق، الا الاعتقاد الحق، صحیح عقیدہ وہ یہ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ وہ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، وہ کلمت اللہ کا کلمہ ہے کہ جس کلمہ کن سے بغیر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، وقت القاہ الی مریم، اللہ نے اس کلمہ کو مریم کی طرف لیا کہ مریم کے اس میں آپ کے گریبان میں ڈالا ہے، اور روح منہ، اور اللہ کی طرف سے خصوصی روح ہے، روح منہ ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے روح القدس سے اس کی یہ کی تائید کی، اذا کان لکم کذالک ان صدقتم ھذا المذکور، اگر ان باتوں کو تم مانتے ہو فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تمام رسول پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا یہ نہ کہو الآلہۃ الثلاثۃ الہ تین ہے، یہ تو ہدایت میں ہمیں مثال دیتے ہیں، یہ تو ہدایت میں جی ولا تقولوا یہ نہ کہو الآلہۃ الثلاثۃ الہ تین، انتہوا باز آ جاؤ عن تسلیس، تسلیس والے مذہب سے باز آ جاؤ، یکن خیر لکم، وہی پرانا تم ہے آپ کا، یکن خیر لکم تمہارے لیے بات یہ ٹھیک ہو، انتہوا عن تسلیس، تسلیس والے سے عقیدے سے باز آ جاؤ، یکن خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہو، جواب امر یعنی خرچ، اور دوسرا وہی جو ابھی آمنوا خیر لکم آپ کو انتہوا انتہاء خیر لکم، ایسے باز آ جاؤ کہ جو تمہارے لیے بہتر ہو، باز آ جانا، انتہوا انتہاء خیر لکم، اب معلوم نکالنے کی ضرورت اور نہیں ہے، یکن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، سبحانہ جملہ مترجم ہے، سبحانہ من ان یکون له، تو سب جو سبحانہ قانون آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ پاک ہے اس بات سے کہ من ان یکون له ولد، کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، عیسیٰ علیہ السلام، له ما ثبت فی السماوات ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے مملوکان ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، عیسیٰ بھی زمین میں ہے یا آسمان میں، یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور الابوۃ تنافی الملکیت، الابوۃ تنافی الملک، ابوت ملک کے منافی ہے، عیسیٰ بیٹا نہیں ہے، اگر بیٹا ہوتا لم یکن مملوکا، مملوک نہ ہوتا، لیکن تعالی عبادت پر موجود ہے، مثل سمجھے؟ وقف اللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، یاد اللہ تعالیٰ کہ اپنے مخلوق کے تمام معاملات کو وہ خود ہی اللہ تعالیٰ کے کارساز ہے، اللہ تعالیٰ کو نپٹا لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر معبود نہ ہوتا تو بغیر ابا کے پیدا نہ ہوتا، تو فرمائے گا اگر عیسیٰ کو معبود مانا ہے تو اس کا ابا نہیں ہے، تو فرشتوں کا نہ ابا ہے نہ ماں، عیسیٰ کی تو ماں تو ہے نا، تو پھر تو فرشتوں کو معبود کیوں نہیں بناتے؟ اور آدم علیہ السلام نہ ابا ہے نہ ماں ہے،
کا جواب دیا لن یستنکف، آر محسوس نہیں کرتے، آر نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے من ان یکون عبدا للہ، وہ اللہ کا بندہ بن جائے، وہ آر نہیں محسوس کرتے۔ ولل ملائکۃ، یہ المسیح کا رتبہ ہے، اور فرشتے جو کہ مقربین ہیں وہ بھی نہیں۔ ومن یستنکف عن عبادتی، جو اللہ کی عبادت سے یہ آر محسوس کرے گا اور روگردانی کرے گا، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرون الیہ جميعا، اللہ کو اپنے پاس جمع کریں گے۔ فاما الذین، اب اللہ کی باتیں ہونے کی تفصیل ہے، فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، اللہ کو پورا کا پورا اجر دے گا، ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے انعام دے گا، یا فضل سے مزید انعامات ہیں، نبوت وغیرہ نہیں۔ واما الذین استكبروا، اور جو آر محسوس کریں گے اللہ کی عبادت میں، واستكبروا، تکبر کریں گے، فیعذبہم عذابا الیما، دردناک قسم کا عذاب دے گا، ولا یجد لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور ولا نصیر، کوئی مددگار جو کی مدد کر دے۔ یا ایھا الناس، آخر میں پھر دعوت ہے اللہ کو بلا کرے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس برہان سے مراد محمد رسول اللہ، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور قرآن ہم نے آپ کو اتار دی ہے نور مبین۔ فاما الذین آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا، واعتصموا بہ، اور اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑیں گے، فسیدخلون فی رحمۃ منہ، اللہ جنت میں داخل کر دیں گے، وفضل، اور اپنے فضل میں، فی رحمۃ منہ وفضل، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اللہ توحید کی طرف ان کے صراط مستقیم کی رہنمائی کرے گا۔ واپس جب کی امور انتظامی میں یہ صورت تھی تو اس وجہ سے واپس جا رہا، یستفتونک، آپ سے پوچھتے مسئلہ میراث کا، وللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ یہ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کلالہ کے بارے میں آپ کو یہ حکم دیتا ہے، کلالہ کو اذا ولد له ولا والد له ان هلك امر هلك، ان هلك امر هلك، اگر کوئی آدمی ہلاک ہو جائے، لیس له ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وله اخت، اور اس کی ایک بہن ہے، لیکن یہ حقیقی بہن ہے، ابا اور اما دونوں سے شریک ہے، یا ابا سے اللہ دونوں میں مسلط، ولیس له اخت، اور اس کے لیے اللہ کو بلا کرے تو وله اخت، اس کی بہن ہے، ابا اور اما یا ابا سے، فلہا نصف، تو اس بہن کو یہ بھی نصف ما ترک، مورث نے جو کچھ میت نے چھوڑا اس کا نصف ملے گا۔ اور اگر یہ کہ وہ بہن بن جائے تو وہ یہ بندہ یرثها، بہن کا وارث ہوگا لیکن پورے مال کا وارث ہوگا، بہن کو تو نہیں ملا لیکن اس کو اللہ پکڑ کر وہ یرثها، یہ پورے کا الا من كل ولد، اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں، فإن كانت اثنتين، اگر دو بہنیں ہوں، فلهما الثلثان مما ترك، بھائی تو پھر ایک دو ثلثوں کو ملے گے، دو تہائی جو بھائی نے چھوڑا۔ وإن كانوا إخوة رجال ونساء، اور اگر ہمارے ساتھ آپ کو اس طرح لگے بھائی اولاد کچھ نہیں، بھائی اور بہنیں رجال ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، اسی طرح جیسے بیٹا بیٹوں میں تقسیم ہوتا ہے، بھائی کو کسی طرح وہی ضابطہ چلے گا۔ يبين الله لكم أن تضلوا، اللہ اپنے احکام کو بیان کرتا ہے، لئلا تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، لئلا تضلوا، یہ دوسرا ہے کہ لئلا نہ نکالو، مخافت ان تضلوا، یا کرایت ان تضلوا، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے اللہ اس لیے احکام کو بیان کرتا ہے، یہ بات ناپسند ہے کہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ، کرایت ان تضلوا، اور اس طرح بالکل آسان ہے، کہتے ہیں کہ کیوں نکالتے تو نہ نکالو تب بھی ٹھیک ہے۔ یبین اللہ لکم الضلالۃ، مصدر کی تعبیر اللہ ضلالت اور ہدایت کو بھی بیان کرتا ہے تاکہ ضلالت سے بچو، ضلالت کا پتہ نہ ہو تو آدمی جا کر ضلالت ہو۔ اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وعدے کو پورا کرنا نہ کرنا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، فی الحال جا کر کے وضو بنا کر کے آ جاؤ، پھر کون وعدہ پورا کرتا ہے کون نہیں۔